جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلام کو آزاد کرنے سے افضل ہے، یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے میں آج ہمارا جو موضوع ہے وہ اغوا کے موضوع پر ہے کہ جو لوگ اغوا ہو جاتے ہیں اور پھر ان سے تاوان وصول کیا جاتا ہے، ان سے رقم وصول کی جاتی ہے، اغوا برائے تاوان، تو اس کو اغوا بھی کہتے ہیں۔ لغت میں اس کو اغوا لکھا گیا ہے، الف کے نیچے زیر ہے، اغوا برائے تاوان، یعنی اغوا کر کے پھنسا لینا، اٹھا لینا، کسی کو بھگا لے جانا، یوں جیسے یہ کرتے ہیں تو اغوا کر لیتے ہیں اور پھر اس کی رقم وصول کرتے ہیں۔ یہ آج ہمارا موضوع ہے۔ ہمارے پاس آج سلسلے میں بھی آپ کو دکھانے کے لیے بہت کچھ ہے الحمدللہ عز وجل، مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے سلسلے کو آگے لے کر چلیں، آئیے نیت بھی کر لیں، اچھی اچھی نیتیں کر لیں، تاکہ جب تک بیٹھے رہیں ہمارا ثواب بھی بڑھتا رہے۔ اللہ کی رضا کے لیے سلسلہ دیکھوں گا، اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا، حسب موقع عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ و رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ حدیث پاک میں خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ جو دوسروں کو نفع پہنچائے، اس حدیث پاک پر بھی عمل کروں گا۔ الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اس حدیث پاک پر بھی عمل کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اس کی پیروی کی بھی نیت کرتا ہوں۔ ہم آج آپ کے سامنے عوامی موضوع، عوام کے جو اس میں تاثرات ہیں وہ بھی رکھیں گے۔ پہلے آپ کو چلے دکھاتے ہیں کہ آج کے سلسلے میں ہم کیا کیا دیکھیں گے، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ بڑا نازک ترین مسئلہ جس نے بے شمار گھر اجاڑ دیے، نہ جانے کتنے گھروں کے چشم و چراغ گل کر دیے۔ بہت کچھ ایسا دیکھا گیا کہ یہ لوگوں نے ایک تفریحاً بھی کیا، لیکن اس کے بعد ان کو بہت ہی آسانی سے پیسہ کمانے کا یہ ذریعہ لگنے لگ گیا۔ اس طرح کے واقعات زیادہ تر جو ہے وہ چھوٹے بچوں میں ہوتے ہیں، اس میں جاننے والوں کا انوالومنٹ ہوتا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تاوان نہ ہو۔ زیادہ تر جو تعداد میں آپ کو بتاؤں جو ہمارے اپنے ملازمین ہیں ان کا زیادہ احساس میں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے گھر کا نمبر کیا ہے، فون آ جاتا ہے، سب رابطے ہوتے ہیں، سب ان کو پتا ہوتا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا کا بھی کردار ہے، دیکھیں میڈیا اپنے حساب سے چل رہا ہے، سارے طریقے تو آپ کو الیکٹرانک میڈیا ہی بتاتا ہے، یا تو پہلے وہ بندہ مار چکے ہوتے ہیں، کچھ اس میں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پروفیشنل نہیں ہوتے ہیں۔ ہماری گلی میں ایک بچے کو اٹھایا تھا انہوں نے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ میرے پاس۔ صلو علی الحبیب
सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। एक ऐसा मसला है कि जिसमें अगर हम कहें कि एक तादाद है जो इसका दर्द रखती है, इस मामले में परेशान रहती हो, तो कोई अजब नहीं है, क्योंकि ये एक पाकिस्तान ही का प्रॉब्लम नहीं है। ये अर्ज कर दो, अगरचे हम स्पेशली तौर पर पाकिस्तान को ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि इस मुल्क में हम रहते हैं और ये हमारा वतन अजीज़ है और हम चाहते हैं कि ये मुल्क मतलब क्राइम से किसी सूरत इसमें हम इस मुल्क को पाक साफ करने में कामयाब हो जाएं कि यहाँ जराइम ना हो, बदउनवानियाँ ना हो, और इसकी परसेंटेज हम मदनी चैनल के ज़रिए, दावत इस्लामी के ज़रिए जितनी कम से कम कर सकने की कोशिश करते हैं वो करते हैं। हमारा मकसद जो आज का सिलसिला है, उमूमन मकसद अर्ज बयान किया जाता है कि जो खुदा न खास्ता इस तरह के कामों में मुब्तला हैं या इसको करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि यार ये हुई ना बात, चलो यार ये करते हैं, तो हो सकता है वो इनके कोई जानने वाले, इनके कोई दोस्त, अजीज, रिश्तेदार, अहबाब, बीवी, बच्चे, माँ बाप, रिश्तेदार देख रहे हों, वो खुद देख रहे हों और वो रुक जाएं कि ये काम जहन्नम में ले जाने वाला काम है। और दूसरी तरफ वो लोग जिन्हें इस बात का डर है, खौफ है कि हम कहीं अगवा ना कर लिए जाएं या अगवा हो सकते हैं, कोई भी इनके साथ हो सकती है, जो भी बची हुई कौम है, अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। उनको क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए इस मामले में, उनकी अपनी ज़ाती जिम्मेदारी क्या बनती है, इंशाअल्लाह ताला ये भी हम आज के सिलसिले में बयान करेंगे। और इसे यकीनन हमारी मुराद यही होगी और ये है भी कि हम किसी सूरत खुद को और अपनी आल औलाद को और अपने घर वालों को इस परेशानी से बचा सकें। अलबत्ता जब तकदीर गालिब होती है तो तदबीर काम नहीं देती, मगर तदबीर जब तदबीर करनी है, दरवाज़ा बंद करना है, ताला लगाना है, अल्लाह पर भरोसा करना है, ऊंट की रस्सी बांधनी है, ये सारा काम करना है, अल्लाह पर भरोसा करना है, एहतियातें करनी है कि मोहतात आदमी ये सुखी रहता है। आइए आपको खबरें बताते हैं कि जिसको देखने के बाद इस बात का भी अंदाज़ा होगा कि ये मामला इंतहाई संगीन है कि इसको मतलब हल्का ना लिया जाए। आइए देखते हैं कि कैसी कैसी खबरें इस मामले में पढ़ने को मिलती हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुल्तान 1 करोड़ तावान के लिए अगवा किए जाने वाला 7 साला बच्चा कत्ल। लाला मूसा 50 लाख तावान के लिए अगवा किए गए बच्चे को कत्ल कर दिया गया। हाफिजाबाद से अगवा की गई 7 साला बच्ची मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। कराची में 13 साला लड़की ज्यादती के बाद कत्ल। तलाकंग बैंक से रकम निकलवाने वाला शख्स अगवा के बाद कत्ल। गुजरांवाला में स्कूल में ज़ेरे तालीम 2 बहनें अगवा के बाद कत्ल। कराची में मियां बीवी और 2 बच्चे अगवा के बाद कत्ल। कराची अगवा और कत्ल के मुकदमे में 3 मुजरिमों को 57 साल कैद। इस पर आप गौर कीजिए कि जो इस तरह के कामों में मसरूफ रहते हैं, ये कितने शरई यानी इस्लामी कानूनी और अखलाकी जुर्म का शिकार होते हैं। एक तो जासूसी करते हैं, तजस्सुस करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, रेकी जिसको कहते हैं, रेकी करते हैं कि किसी सूरत पता चले कि कौन कब कहां से किस वक्त कितने बजे निकलता है, इसके आगे पीछे क्या है, इसका बैंक बैलेंस क्या है, कौन आदमी इसके करीब है, किसको हम तोड़ सकते हैं, किसको लालच दे सकते हैं। ये सारी चीजें इन जराइम में ये पहले मुब्तला होते हैं। पहले इनके दिमाग के अंदर जुर्म करने का एक ख्याल पैदा होता है, फिर जुर्म करने के ख्याल के साथ फिर इस तरह की ये प्लानिंग करते हैं। यकीनन मैं अवामी उस तासुर की पूरी तायद करूंगा कि जिन्होंने ये हमें कहा है कि इसमें मीडिया का एक अपना किरदार है। अब अगर इससे इनकी ये मुराद है कि टीवी पर किसी न किसी प्रोग्राम के नाम पर यह बताया जाता होगा कि अगवा यूं किया जाता है तो तावान यूं लिया जाता है, कता नजर ऐसे कि वो मर जाते हो, पकड़े जाते हो या जो भी होता हो, क्योंकि उमूमन अंजाम से लोग बेखबर होते हैं। आप का भी इसका हो सकता है कि अंदाजा हो, मदनी चैनल के नाजरीन को भी,
کہ عموماً لوگ اس طرح کی فضول بےتکی اور انتہائی جرت بندانہ اور بیوقوفانہ اور احمقانہ بات کرتے ہوئے شاید آپ کو سنائی دیتے ہوں گے، یار آگے کے آگے دیکھ لیں گے، ابھی کیا کرو نا، اب آگے کے آگے دیکھ لیں گے۔ اب یہ کتنا خطرناک ترین جملہ ہے کہ آگے کے آگے کیا دیکھ لیں گے بھائی۔ تو ہمارے یہاں بعضوں کا عموماً انجام سے بے خبر ہو کر فیصلے کیے جاتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اس لیے ہم جلد باز فیصلے میں عموماً جلد بازی کر جاتے ہیں اور ایک دو اٹیمپٹ کرنے کے بعد ایسے پھنس جاتے ہیں ہم اپنے فیصلوں کے ایک جال کے اندر کہ اسے نکلنے کی بازار کو صورت نہیں بنتی۔ تو میڈیا کا اس میں ممکن ہے کہ بہت 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 کردار ہوتا ہو، اور ہم بارہا مدنی چینل کے ناظرین کو سمجھاتے ہی رہتے ہیں اجتماعات میں، بیانات میں وغیرہ میں کہ خدا را ٹی وی کے ذریعے آنے والے گندے، برے، غیر اخلاقی، غیر شرعی وغیرہ وغیرہ قسم کے جو بھی پروگرامز ہوتے ہیں، سلسلے ہوتے ہیں، خدا را اپنے آپ کو ان سے بچائیے، خود کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو بچائیے۔ انٹرٹینمنٹ کے نام پر جس طرح ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے، تفریح کے نام پر جس طرح اخلاق کردار کو برباد کیا جا رہا ہے، یہ سب آپ کے علم میں ہے، مگر پتہ نہیں ایسی کون سی بے بسی ہے، ایسی کون سی بے کسی ہے، ایسی کون سی لاچاری ہے، ایسی کون سی ہوس لگ گئی ہے کہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ ہے تو میری دنیا اور آخرت کے لیے بربادی کا سامان، میری آل اولاد کے لیے، میرے خاندان، میرے معاشرے کے لیے بربادی کا سامان ہے، لیکن ان کو روکنے والا تو دور کی بات ہے، گھر بیٹھ کر رکنے والا کوئی نہیں ہے الا ماشاءاللہ۔ میں 100% پہ نہیں کہتا، نہیں اس طرح کے کام کروانے والوں کو کوئی کیا جا کر بیچارہ روکے گا، منع کرے گا؟ ایسے گھر بیٹھے ہم رکنے کے لیے کون سا تیار ہے کہ یار وہ بولتے تو بہت سارے لوگ ہیں کہ یہ یوں میڈیا نے یوں کر دیا، میڈیا نے یوں کر دیا، تو بھائی تماشائی ہے تو تماشا دکھایا جا رہا ہے نا، تماشائی نہ ہوتے تو تماشا کون دکھاتا، تھک جاتے۔ خیر موضوع کہیں اور چلا جائے گا۔ ہم نے آج کے سلسلے میں جو اس کے ایک بہت اہم آفیسر ہیں نجیب دانے والا، ان سے رابطہ کیا کہ ان سے کچھ معلومات لیں کہ آخر کیا اسباب ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس اس کی ایک گرافکس تیار ہے کہ پاکستان میں بالخصوص صوبوں کے لیول پر ان جرائم کی کیا اوسط رہی ہے۔ دوبارہ عرض کر دوں، دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں جن میں یہ پورے کے پورا مافیا ہے، یہ پورا مافیا، پورا گروپ ہے جو کڈنیپنگ کرتا ہے، اغوا کرتا ہے، پھر مختلف انداز سے یہ رقم وصول کرتے ہیں، اغوا کسی اور ملک میں کرتے ہیں اور رقم کسی اور ملک میں وصول کرتے ہیں۔ ان کی بعض جگہوں کی تو پرسنلی معلومات ہے، جو اس طرح بیچارے پھنسے ہیں ان کے ذریعے سے معلومات ہوئی ہے، لیکن یہ صرف اور صرف یاد رکھیے گا ہمارے ملک پاکستان کا ہی مسئلہ نہیں ہے، دنیا کے بہت سارے ممالک میں، جی ہاں دنیا کے کئی ممالک کے اندر، بہت سارے واپس لے لیتا ہوں، دنیا کے کئی ممالک کے اندر اس طرح کے مافیا گروپس، گینگ بنے ہوئے ہیں جو بہت ٹارگیٹڈ کام کرتے ہیں، پوری پلان کام کرتے ہیں، پوری ایک انڈسٹری بنی ہوئی ہے۔ لیکن پاکستان کے گرافس آئیے ہم کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر صوبہ وائز اغوا برائے تاوان کے جرائم کی نمبرز آف کرائم کیا ہے، یہ ان جرموں کا کتنے تعداد میں ہو رہا ہے، ذرا دکھائیے۔ پاکستان میں اغوا جرائم میں تیزی سے اضافہ، 18,692 وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ اصل اعداد و شمار زائد ہو سکتے ہیں، قانونی ماہرین۔ صوبوں میں اغوا کی وارداتیں: پنجاب 14,139، سندھ 3,411، خیبر پختونخوا 1,028، بلوچستان 114۔ جی یہ تو مختصر سے آپ کو تعداد بتائی۔ اس سے پہلے کہ نجیب دانے والا صاحب نے جو ہمیں اپنی انفارمیشنز ہمارے طرف بڑھائی ہیں اور کچھ کام کی باتیں بھی انہوں نے بتائی ہیں، اس طرف چلیں، پہلے آئیے کال لے لیتے ہیں آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی میرا نام علی خان ہے جی، میں ایک ٹرک ڈرائیور ہوں۔ تو ہمارے ساتھ راستے پہ پرابلم ہوتا ہے کہ اکثر گاڑیاں اغوا ہو جاتی ہیں یا گاڑیوں سے مال پیچھے سے اتر جاتا ہے۔ تو اس موضوع پہ جو ہے نا ہمیں حاجی عمران صاحب سے ایک سوال کرنا تھا کہ اس موضوع پہ بھی ہمیں کوئی ہدایت کریں کہ ہم ڈرائیونگ کے دوران رات میں جب سفر پہ ہوتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً یہ بھی ایک پرابلم ہمارے سامنے آیا ہے کہ ایک تو لوگ اغوا ہوتے ہیں، اس کے علاوہ پوری گاڑیاں سامان سے بھری ہوئی اغوا ہو جاتی ہیں۔ اس میں پہلی تو یہ کہ اب یہ میں کہوں کہ کسی کو پتہ نہ چلے گا مال لے کر نکلے ہیں، یہ تو مطلب قریب ناممکن ہے کہ پورے ایک لوگ انوالو ہوتے ہیں۔ اس میں احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ کہیں کوشش کرے کہ رات کو رکا نہ جائے، اور حتی الامکان یہ کوشش کریں کہ سیف سائیڈ لیں، کوئی ایسا راستہ لیں جو رونق والا ہو، روشنی والا ہو، ٹریفک کا آنا جانا ہو۔ پھر یہ کہ اس میں بلا وجہ وہ موبائل فون وغیرہ پر مصروف نہ رہ جائے کہ پتہ چلے کہ آپ کو اٹیم ہو گیا اور آپ غافل رہے۔ اس طرح کے کوئی اقدامات کیے جا سکتے ہیں، انتظامیہ کو رابطے میں لیا جا سکتا ہے۔ اب اس پر دیکھیں انتظامیہ کے جب میں بات کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ بعضوں کے ذہن میں یہ خیال آئے ارے انتظامیہ کے بھی بعض لوگ ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ خود آپ کہیں گے کہ بعض لوگ ملے ہوتے ہیں۔ ہر کوئی مجرم نہیں ہوتا، ہر کوئی کرمنل نہیں ہوتا، ہر کوئی رشوت خور نہیں ہوتا۔ مانتے ہیں کہ جرائم کی تعداد اس طبقے میں بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اچھے لوگ نہیں ہیں ایسا نہیں ہے۔ تو آپ احتیاطی کر سکتے ہیں، اور اس میں یہ کہ کچھ اوراد و وظائف انشاءاللہ آپ کو بتائے جائیں گے، وہ اگر آپ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ کر چلیں گے نکلیں گے تو امید ہے کہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیے چلتے ہیں نجیب دانے والا صاحب کی طرف، وہ ہمیں اس معاملے میں کیا آگاہی فراہم کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام نجیب دانا والا ہے۔ رینجرز میں ایک نیا ادارہ بنا ہے RSTC، رینجر اسپیشل ٹاسک سیل، میں اس پہ ڈائریکٹر اسپیشل ٹاسک۔ اس طرح کے واقعات زیادہ تر جو ہے وہ چھوٹے بچوں میں ہوتے ہیں، اس میں جاننے والوں کا انوالومنٹ ہوتا ہے، ورنہ بڑوں کے جو ایڈلٹ ہوتے ہیں ان میں یہ چیز جو ہے اس کا پرسنٹیج بہت کم ہے۔ دیکھیں بچہ مارنے کا ریزن جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، اگر وہ بچہ 5-6 سال کا ہے اور یا 7-8 سال کا ہے تو اگر وہ ڈیفینیٹلی اس کو جو لے جاتا ہے تو کوئی جاننے والا ہی لے کے جاتا ہے، تو اس صورت میں بچہ بھی آج کل آپ کو پتا ہے کہ بچے بھی شارپ ہیں، اور وہ آ کے بتا دیں تو وہ اس خوف سے کبھی کبھار یہ واقعات ہو جاتے ہیں۔ بے روزگاری وغیرہ تو میں نہیں مانتا، 2-3% ہو تو وہ ایک الگ بات ہے۔ ویسے یہ پیسہ جو زیادہ تر ہوتا ہے یہ لگژری میں یوز ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے جس نے اپنے بچوں کو روٹی کھلانی ہے تو وہ دن بھر مزدوری کرتا ہے، اور یا پھر لوگ جاب کرتے ہیں 20,000 روپے کے لیے، 10,000 روپے کے لیے، 15,000 روپے کے لیے لوگ جاب کرتے ہیں۔ ہر کوئی یہ کام نہیں کرتا، یہ یا تو صحبت بری مل جائے، تو یہ پوائنٹ آف ویو بھی اس میں ہوتا نہیں۔ خاص مائنڈ سیٹ کے لوگ نہیں ہیں اس میں، چھوٹے بڑے گینگز ہوتے ہیں۔ اب کچھ ایسے ہوتے ہیں شارٹ ٹرم ہوتے ہیں کہ اسی دن اٹھایا اور اسی دن ڈسپوزل دے دیا، اس میں کوئی مائنڈ سیٹ کی بات نہیں ہوتی۔ جیسے انٹیریئر سندھ میں جو ہے وہ اس چیز کا مائنڈ سیٹ اپ ہے باقاعدہ، اور وہاں جو لوگ ہوتے ہیں، وہاں جو کڈنیپر ہوتے ہیں وہ پروفیشنل ہو۔ ایسی صورت میں ان کو رپورٹ کرنا چاہیے، پولیس کو بھی رپورٹ کرنا چاہیے، اور رینجر اسپیشل ٹاسک سیل جو بنی ہے اس کو رپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے جو بیسک سبجیکٹ ہیں وہ اغوا برائے تاوان اور بھتہ خاص طور پہ ان چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ رپورٹ ہوتا ہے، اس کے بعد نیگوسیشن ہوتی ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تاوان نہ ہو، تاوان کے بغیر بازیاب ہو۔ اس میں کچھ ٹیکنیکل اکوپمنٹ یوز ہوتے ہیں یا کوئی ٹیکنیکل فیسلٹیز جو ہوتی ہیں اس کے تھرو بھی کام کیا جاتا ہے۔ گھبرانا نہیں چاہیے، ایسے واقعات ہوتے ہیں، اور آج کل یہ واقعات بہت کم ہو رہے ہیں، اور اگر ہوتے بھی ہیں تو رپورٹ کرنا چاہیے تاکہ ان کو گائیڈ لائن مل سکے۔ اور بعض کیسوں میں مجبوراً تاوان بھی ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن جب سے اگر ہم اس جنوری سے اب تک کی بات کریں تو ہمارے پاس 12 کیس رپورٹ ہوئے، جس میں ہم نے 10 بازیابیاں کی ہیں۔ تو مین چیز ہے کہ
केस पे काम हो, अगर केस हो भी गया, खत्म भी हो गया, तो उस पे पोस्ट वो काम होता है, तो उससे ये हो जाता है कि गैंग आइडेंटिफाई हो जाता है। अगर केस खत्म भी हो गया और उसके बाद भी काम होता है, तो जितने गैंग बस्ट होंगे उतनी किडनैपिंग फॉर रैंसम नीचे आती जाएगी। और इस वक्त जो है प्रेजेंटली कराची से मेरे ख्याल से सिर्फ 3 किडनैप। हाँ, कुछ मामलात होते हैं, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे इंटीरियर सिंध वगैरह के होते हैं, उनके डिस्पोजल में 2 से ढाई महीने लगते हैं। तो ये एक फैमिली के लिए बहुत बड़ा एक आजमाइश का वक्त होता है, और उसमें चूंकि वो प्रोफेशनल होते हैं तो वो बड़ा स्लोली उसको लेके चलते हैं। तो किडनैपिंग फॉर रैंसम 1 दिन की हो या 2 महीने की हो, आजमाइश तो है ना। रेंजर स्पेशल टास्क सेल जो बना है, ये बेसिकली अगवा बराए तावान, भत्ता और भी केसेस आते हैं, तो जो हमारा मैंडेट होता है वो हम करते हैं, और जो नहीं होता उनको हम रिग्रेट कर देते हैं। और बेसिक हमारा जो फंक्शन है वो अगवा बराए तावान और भत्ता। उसमें देखें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डिस्क्लोज नहीं की जाती, और उस पर काम होता है, मोस्ट मॉडर्न वे में काम होता है। और डेफिनेटली अगर शॉर्ट टर्म होता है तो उस तरह डील किया जाता है, और अगर लॉन्ग टर्म होता है तो उस तरह डील किया जाता है। लेकिन डेफिनेटली सारी बातें जो है वो इस तरह हम बता के और क्रिमिनल्स को वो नहीं कर सकते। हम फैमिली के साथ हर वक्त टच में रहते हैं और उन्हें गाइड करते हैं, क्योंकि ये वाकयात रोज नहीं होते। ये किसी भी फैमिली के साथ होता है तो फर्स्ट टाइम होता है, तो उनको गाइड करना, उनको तरीके से बताना और बार्गेन कराना, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है। ज्यादातर मैंने ये देखा है कि कराची में से जो किडनैपिंग होती है वो रैंडम होती है, मतलब प्लान्ड किडनैपिंग का रेशो बिल्कुल बहुत कम है, मुश्किल से शायद 5% हो। अब एक शख्स जा रहा है, अगर उसके पास 15-16 लाख की गाड़ी है तो इतना तावान तो वो दे सकता है ना। तो लोग तो अगवा भराए तावान जो है वो 2-2, 2.5 लाख के लिए भी करते हैं। डिमांड 1 करोड़ रुपए भी करते हैं, तब भी 2.5-3 लाख रुपए में भी डिस्पोजल हुआ है। इंटीरियर सिंध में इस वक्त तकरीबन 33% किडनैपिंग नीचे आई है। इतना ख्याल रखें, और आगे पीछे अपने जब भी निकले तो साइड मिरर, बैक व्यू मिरर यूज करें, क्योंकि जो बेफिक्रा होता है उसी का मोबाइल छिनता है, या जो प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होती, तो इस वजह से वाकयात हो जाते हैं। बाकी लोगों को चाहिए कि अपनी मूवमेंट जो है जब भी करें तो उसमें अलर्ट रहें, और जब अलर्ट होता है आदमी तो फिर ये वाकयात कम होते हैं। हाँ, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना वाकई ज़रूरी है। वैसे भी हादसा से बचने के लिए भी हाजिर ज़हन, प्रेजेंस ऑफ माइंड, हाजिर ज़हन होना वाकई ज़रूरी है कि ये नहीं तो कोई और हादसा भी हो सकता है। अल्लाह ताला इन इग़वा बराए तावान वालों को, भत्ते देने भत्ता खोरों को, इस तरह जो रकम वसूल करते हैं, इनको हिदायत अता फरमाए। वाकई लोगों का जीना मुश्किल कर दिया इन लोगों ने, और है खौफ व हिरास। ऐसा नहीं, खौफ व हिरास नहीं है, खौफ व हिरास है। और हमने इस मामले में अमीर सुन्नत से भी काफ़ी सवालात किए हैं। इंशाअल्लाह ताला आज कहीं हम सफ़र में थे गाड़ी में, उसी में आज के सिलसिले के मुताबिक बातचीत हुई। इंशाअल्लाह कुछ ही देर के बाद हम आपको वो भी दिखाएंगे अमीर सुन्नत इस मामले में क्या क्या बद्दी फूल अता फरमाए। लेकिन हकीकत ये है कि इन लोगों ने बड़ा मतलब कि जुल्म किया हुआ है, बड़ी वो बर्बरियत मचाई हुई है, बड़ा खौफ व हिरास फैला हुआ है, बड़ा खौफ व हिरास फैला हुआ है। यानी बिलखुसूस इसमें वो लोग जो कुछ सरमायादार होते हैं, अब जैसे हम कोई मतलब सरमायादार लोग है तो है नहीं, तो इतना सरमायादार जब नहीं होता तो उसके पीछे इतने लोग पड़े हुए भी नहीं होते, क्योंकि उसको पता हो कि यार कुछ करेंगे तो पीछे से कुछ रकम मिल जाएगी। तो ये उमूमन जो नॉर्मल जो खाते पीते टाइप के लोग होते हैं ना, जो जितना कमाते हैं इतना खा पी लेते हैं नॉर्मली तौर पर, इनके साथ बहुत कम इस तरह के वारिदातें होती होंगी। और जो बिल्कुल गरीब होते हैं, बॉटम लाइन पर होते हैं, उनके साथ तो बिल्कुल जैसे कि वारिदात ना होने के बराबर ही होते हैं। जैसे अमीर सुन्नत उमूमन फरमाते हैं कि अगर किसी ने मेरी जेब काट भी ली तो उसको वो मेरा रुमाल ही मिलेगा, बाकी मेरे वो कुछ होता वो नहीं रखते वो जेब, ऐसा नहीं होता। तो बहुत इस तरह मतलब कि अब जिस शख्सियत ने अपने ऊपर कभी ज़काती फर्ज नहीं होने दी, तो उसके बारे में हम अब सोचिए कि ये अपने आप को जाहिद रखना, ये भी एक
اور اپنے آپ کو قناعت کی طرف لے کے جانا، یہ ایک درس ہے۔ وہ بعض اسلام میں کہتے ہیں نا کہ وہ باپا، تو امیر سنت کا یہ بھی ایک انداز ہے کہ انہوں نے نہ کبھی بینک بیلنس کیا، کبھی انہوں نے، شاید مجھے یاد نہیں پڑتا انہوں نے کبھی اپنا اکاؤنٹ بھی کھلوایا ہو۔ ان کو تو یہ تو میں جانتا ہوں کہ یہ چیک نہیں لکھ سکتے، اور یہ چیزیں کسی اور کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ عجیب لگتی ہوں کہ یار یہ کیا بات ہوئی، لیکن اگر میرے دل سے پوچھو تو یہ وہ ادائیں ہیں جو دلوں کو چھو جاتی ہیں الحمدللہ۔ کہ اس طرح دنیا میں رہ کر دنیا کی ان چیزوں سے بے نیاز بننے کی کوشش کرنا اور اس طرح کر کے نکلنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی رحمت ہے، جس کو چاہے عطا فرما دے۔ تو یہ جو طبقہ ہے اغوا برائے تاوان اور بھتہ خوری اور یہ جو پرچیاں وغیرہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما۔ ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، نیکی کی دعوت بھی دینی چاہیے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک سمپل سا جواب یہی ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے مال کی محبت، خوف خدا نہ ہونے کی وجہ سے، دنیا کی محبت اور ایک اندھاپن ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ وہ وضاحت بھی امیر علیہ سنت کے ذریعے ہم لیں گے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام یہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں، اللہ کرے کہ اس معاملے میں کوئی سمجھ آ جائے اس طرح کے لوگوں کو کہ ہمارا رب کریم ارشاد فرماتا ہے یعنی باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ۔ اس آیت میں باطل طریقے سے مراد وہ طریقہ ہے جس سے مال حاصل کرنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے، جیسے سود، چوری اور جوئے کے ذریعے مال حاصل کرنا، جھوٹی قسم، جھوٹی وکالت، خیانت، غصب کے ذریعے مال حاصل کرنا اور گانے بجانے کی اجرت، یہ سب باطل طریقے میں داخل اور حرام ہے۔ دیکھیں گانے بجانے کا بھی بیان قرآن پاک کی تفسیر میں موجود ہے۔ گانے بجانے کی اجرت یہ سب باطل طریقے میں داخل حرام ہے۔ یوں ہی اپنا مال باطل طریقے سے کھانا یعنی گناہ و نافرمانی میں خرچ کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ اسی طرح رشوت کا لین دین، ڈنڈی مار کر سودا بیچنا، ملاوٹ والا مال فروخت کرنا، قرض دبا لینا، ڈاکہ زنی، بھتہ خوری، پرچیاں بھیج کر ہراساں کر کے مال وصول کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ڈرانا دھمکانے کے ساتھ ساتھ یہ قتل کر دیتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، مطلب گھر کے گھر اجاڑ دیتے ہیں۔ اور قتل ناحق، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ناحق حرام خون بہانا ہلاک کرنے والے ان امور میں سے ہے جن سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کا ختم ہو جانا ایک مسلمان کے ظلمن قتل سے زیادہ آسان ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ ایک روایت کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان روایتوں میں جو حضور اپنے رب تبارک و تعالی سے روایت فرماتے ہیں کہ رب تعالی نے ارشاد فرمایا اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے نفس پر حرام فرما لیا ہے اور تمہارے آپس میں بھی ظلم کو حرام فرما دیا، لہذا ظلم نہ کرو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث کے اس حصے اور تمہارے آپس میں بھی ظلم کو حرام فرما دیا لہذا ظلم نہ کرو کہ شرع میں فرماتے ہیں لہذا تم کسی پر جانی، مالی یا آبرو ریزی کا ظلم نہ کرو، یہ تمام جرموں سے بڑا جرم ہے کہ یہ حق العبد ہے، توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کافی روایتیں یہاں اس موضوع پر بیان کی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، اور پھر غور کریں یہ حضرات جو اس طرح کے جو کام کر رہے ہوتے ہیں یہ کتنوں
کی بددعائیں لیتے ہوں گے. یعنی جس کا یہ بھائی اٹھا کر لے گئے, جس کا یہ بیٹا اٹھا کر لے گئے, جس کے یہ والد اٹھا کر لے گئے, خدا نہ خواستہ کسی کی بیٹی کو اٹھا کر لے گئے, چھوٹی بچی کو اور بڑی بچیوں کو, جس کو بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں, خود جس کو اٹھا کر لے گئے, یہ خود کتنا بڑا مظلوم ہو گیا, اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ کو ایک حدیث سناؤں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مظلوم کی دعا قبول ہے, مظلوم کی دعا قبول ہے, اگرچہ وہ خود گناہ گار ہی ہو, اس کا گناہ اس کی اپنی جان پر ہے, لہذا اب ڈرنا چاہیے. ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, آدمی کو اپنے بھائی کی ضرور مدد کرنی چاہیے, وہ چاہے ظالم ہو یا مظلوم. اگر وہ ظالم ہے تو اسے ظلم سے روک دے, کیونکہ اس کی یہی مدد ہے, اور اگر مظلوم ہے تو اس کی مدد کرے. ہم دونوں کام اس وقت بیٹھ کر رہے ہیں, نیت بنائی ہوئی تھی کہ ظالم کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ کوئی مطلب کہ ایسا سن رہا ہو, دیکھ رہا ہو کہ یار یہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں, لوگوں کا مال کھا لوں گا, یوں غضب کا مال کھا لوں گا, لوگوں کو ڈراؤں گا, لوگوں کو دھمکاؤں گا, اور مطلب کہ ان کے مال و اسباب لوٹوں گا, میں اس طرح کے کام کروں گا. یعنی مذاق میں بھی اگر کوئی مطلب کسی کی آنکھ کی طرف, کسی کے منہ کی طرف کوئی ایسی چیز کی طرف اشارہ کرے جس سے وہ ڈر جائے, آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا. جی ہاں, اے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, اس کو بھی پسند نہیں کیا. اب تو مطلب کہ لوگوں کو ڈرا کر, دھمکا کر, ہاں او چیخ پکار, لڑائی جھگڑا, یہ آپ سنیے گا امیر علیہ سنت نے سے جو ہماری گفتگو ہوئی ہے, الحمدللہ میں بھی وہیں ساتھ ہی حاضر تھا. اور کیا آپ نے مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, وہ شخص جس نے اپنے بھائی پر اس کی عزت یا کسی اور چیز یعنی مال وغیرہ کے سلسلے میں ظلم کیا ہو, اسے چاہیے کہ اس دن سے پہلے اسے معاف کرا لے جس دن اس کے پاس بدلہ دینے کے لیے نہ کوئی دینار ہوگا نہ درہم. اگر اس کے پاس نیک اعمال ہوئے تو اس کے ظلم کے برابر اسے چھین لیے جائیں گے, اور اگر اس ظالم کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس کے ساتھی یعنی مظلوم کے گناہ لے کر اس پر لاد دیے جائیں گے. اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جس کے مسلمان بھائی نے اس کی عزت یا کسی اور شے کے بارے میں اس پر ظلم کیا ہو. تو اب آپ غور کیجئے کہ اگر وہ مطلب کہ نیکیاں لایا بھی تو وہ تو مظلوم کو دے دی جائیں گی. اور پھر یہ جو حدیث پاک میں فرمایا کہ اس دن نہ درہم کام آئے گا, نہ اس کے پاس بدلہ دینے کے لیے کوئی دینار ہوگا نہ درہم. اب آپ اگر لوٹ مار کا پیسہ جمع کر لو, اور یہاں بھی آپ کو تعلقات کی بنا پر کوئی چھیڑنے والا پکڑنے والا نہیں ہے, فلاں بھی ملا ہوا, فلاں بھی ملا ہوا, فلاں بھی ملا ہوا ہے, یہ بات ہوئی, اس کا ہاتھ ہے, اس کا مطلب کہ ترکیب ساری آپ نے مطلب جو بنانا تھا بنا لیا, سب کو جس کو ملانا تھا آپ نے ملا لیا, جو کمانا تھا آپ نے کما لیا, جو بچنا تھا آپ بچ گئے, سب نکل گیا. نہ آپ کسی ادارے کے ہاتھ میں آئے, نہ آپ کسی فرد کے ہاتھ میں آئے, نہ کوئی آپ کو پہچان سکا, کچھ بھی نہ ہوا, اور آپ مطلب کہ مال وال بنا کر آپ نکل بھی گئے, جی بھی گئے, آخر مر گئے. مرنا تو ہے, گولی سے بھی نہیں مرے, ٹھیک ہے, اب گولی سے بھی نہیں مرے, آپ پکڑ کے بھی نہیں مرے. ارے کسی کو پتا بھی نہ چلا کہ آپ ایسے ظالم اور جابر اور ایسے مطلب کہ آپ برے شخص ہیں کہ آپ ایسا کام کرتے ہیں, ایسا کام کرواتے ہیں. دونوں کو لے کر چل رہا ہوں میں. اب نکل گئے, وائٹ کالر بن کے نکل گئے, اب کہاں جاؤ گے؟ یہ جو جنازہ لاد کر جو آپ کا جایا جا رہا ہوگا نا, اس وقت اگر توبہ کیے بغیر مر گئے, معافی لیے بغیر مر گئے, اللہ کو راضی کیے بغیر مر گئے, اور اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ نوبت آئی اور آپ
اگرچہ مرے ہوئے ہیں، جنازہ لے کر آپ کا جایا جا رہا ہے، مگر آپ ہو سکتا ہے یہ پکار لگاتے ہو، اے لوگوں مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، مجھے اس جگہ لے کر مت جاؤ، کیونکہ اس وقت آپ کو قبر یاد آ رہی ہوگی۔ جو مال، جو روپیہ، جو کرنسی، جو سونا، جو چاندی آپ نے لوٹا، کھایا پیا، جو کچھ اب رہ گیا یہاں، یا تو کھا پی کر ختم کر گئے یا پھر چھوڑ گئے، اور اب معافی کروانا رہ گئی۔ جس کو ستایا تھا رہ گیا، جس ماں پر ظلم کیا تھا نا وہ رہ گیا، جس بہن کو ستایا تھا وہ رہ گیا، جن بچیوں کے ساتھ آپ نے زیادتی کی، جن بچیوں کی زندگی برباد کر دی، جن بچوں کی زندگی برباد کر دی، جن کے باپ کو آپ نے رلایا، جن کے گھر والوں کو رلایا، جن کے خاندان والوں کو آپ نے رلا دیا، وہ آپ کو معاف کر دیں گے اتنی آسانی کے ساتھ؟ اور آپ نے رابطہ ہی کون سا کیا؟ اب تو آپ کا جنازہ جا رہا ہے، آپ مر چکے ہو، خدا کا واسطہ تصور کرو، آپ مر چکے ہو، ان سے کیا معافی مانگو گے؟ ان کو تو پتہ بھی نہ چلا کون ہے، مگر بروز قیامت کیا جواب دو گے؟ اللہ تعالیٰ کے حضور کیا جواب دو گے؟ کیا مرنے کے بعد اللہ کے حضور حاضر نہیں ہونا؟ 100% حاضر ہونا ہے، یقیناً حاضر ہونا ہے۔ ہمارا رب بار بار قرآن پاک میں فرماتا ہے، کیا تمہیں ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے، ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے؟ بالکل لوٹنا ہے، بالکل پلٹنا ہے، روز جزا ہے، اس کا رب کریم مالک ہے، حساب کتاب کا دین ہے، انصاف کا دین ہے، عدل ہے اس وقت۔ پھر کیا کریں گے؟ کیسے بچ کے بھاگیں گے؟ یہ چھوٹے بچے جن کو آپ نے قتل کر دیا، جن کو آپ نے ظلم کیا، جن پر زیادتی کی، جن کا آپ نے جینا مشکل کر دیا، بلیک میلنگ کے ذریعے، ان کی گندی فوٹوگرافز کے ذریعے، جس طریقے سے بھی آپ نے ظلم کیا، جبر کیا، دولت لوٹی، پرچیاں دے کر، بھتے کھا کر، ڈرا کر، دھمکا کر، سورسز کے ساتھ، تعلقات کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، جبر کے ساتھ، جس طرح بھی آپ نے جو کچھ کیا، مگر اب میرے رب کے حضور کیا جواب دو گے؟ قبر میں کیا جواب دو گے؟ جب قبر آپ کی دو دیواریں ملیں گی نا، اس وقت کیا بنے گا کبھی سوچا ہے؟ کھل کھلا کر ہنس رہا ہے وہ بے خبر، قبر میں روئے گا چیخے مار کر، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، کہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ بے دردی کے ساتھ یہ اغوا برائے تاوان والے مار دیے جاتے ہیں، مار دیے جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، لاشیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، ارے کوئی ان کے لیے دعائیں کرنے والا بھی نہیں ہوتا۔ ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ موبائل لوٹنے والے، ماردار کرنے والے، ڈاکہ مارنے والے، چوریاں کرنے والے، غوا برائے تاوان کرنے والے، ارے یار خود کماؤ، اللہ تعالیٰ نے تم کو 2 ہاتھ 2 پاؤں، عقل، آنکھ، زبان، کان دیے، خدا کے واسطے خود کماؤ، محنت کرو، مزدوری کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے کام کرو۔ یہ کیا ہو گئے آپ کو یار؟ کیا ہو گئے آپ کو؟ مان چاہیے، خدا را مان چاہیے، اللہ سے ڈریے۔ میں اللہ ہی سے ڈراؤں گا، اللہ ہی سے ڈراؤں گا، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ مظلوم کی بددعا سے ڈرو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی دعا سے بچتے رہنا، اس لیے کہ اس کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، یعنی بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے، بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں برائی سے محفوظ فرمائے۔ آئیے اور کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شفیق اتاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ حاجی صاحب میرا سوال یہ ہے، جو ہمارے اندر ڈر خوف ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ پچھلے دنوں ہمارے یہاں ڈکیتی ہوئی بینک میں، ایک لڑکا 18 سال کی عمر کا ہے، وہ بینک میں گھسا اور 10-12 گارڈ کھڑے ہوئے تھے، پورے بینک کو چھوڑ کے بھاگ گئے، اور وہ اس لڑکے سے پسٹل بھی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی، اور پورا اس نے جو بھی تھا بینک کے اندر رقم وغیرہ لی اور فرار ہو گیا۔ اور جب بینک سے باہر نکلا ہے، اس کے پاس ایسی بائک تھی جو سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی، دھکا لگوا کے گیا ہے۔
बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमा दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या बात करूंगा, आपने बड़ा अफसोसनाक वाकया सुनाया या लतीफा सुनाया है। कमाल है, ऐसा डर ऐसा खौफ। कहते हैं मुसलमानों की बदअमली और गुनाह और अल्लाह की नाफरमानी के सबब इन पर हलाकू और चंगेज खान जैसे लोग, ये जो चंगेज जो है ना, बर्बरियत जिन्होंने फैलाई थी, हलाकू खान वगैरह, ये मुसल्लत किए गए और इनकी कौम ने इतना मुसलमानों को मारा, इतना खून बहाया और ऐसा खौफ था कि कहने वाले कहते हैं कि अगर कोई चंगेजी आता ना और पकड़ता और उसके बाद खंजर ना होता कि इसको मार दे, तो वो कहता कि यहीं रुकना, जाना नहीं, मैं खंजर लेकर आता हूं। वो जाता, खंजर लेकर आता, मगर वो शख्स खौफ के मारे कहीं जा नहीं सकता था। ऐसा डर और खौफ दिल में बैठ गया था। अरे जब खुदा का खौफ दिल से निकलता चला जाएगा तो फिर ऐसे खौफों की जगह बनती चली जाएगी। एक काश अल मदद या शहे अबरार मदीने वाले, अल मदद या शहे अबरार मदीने वाले, कल्ब से खौफ खुदा दूर हुआ जाता है। इम्तिहान के कहां काबिल है प्यारे अल्लाह, बेसबब बख्शते मौला तेरा क्या जाता है। तदबीर संभलने की हमारे नहीं कोई, या रसूल अल्लाह तदबीर संभलने की हमारे नहीं कोई, बस एक दुआ तेरी जो मकबूल खुदा है। कर हक से दुआ उम्मते मरहूम के हक में, खतरों में बहुत इसका जहाज आके गिरा है। आका हम नेक हैं या बद हैं, बिल आखिर है तुम्हारे। निस्बत बहुत अच्छी है मगर हाल बुरा है। फरियाद है किश्ती उम्मत के निगहबां, बेरा ये तबाही के करीब आन लगा है। क्या अर्ज करूं, बुराई 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 बुराई, हर तरफ बुराई बुराई। वाकयात हमारे सामने हैं। अल्लाह ताला हमें इन बुराइयों से और इस तरह के शुरूर और शर से महफूज फरमाए। जिन जिन मुसलमानों का जानो माल तलफ हुआ, ज़ाया हुआ, अल्लाह ताला इन सब को इसका बेहतरीन बदल अता फरमाए। दुआ कर सकते हैं। हमारे एक इसी शोबे से मुतालिक राहिल साहब थे, उनसे भी हमने इस मामले में कुछ आगाही लेने की कोशिश की है। आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग जिसे आप कहते हैं, वो उन्होंने एक, इसे आप कहते हैं कि बेरोजगारी का भी एक सिलसिला था, कोई काम था नहीं, और ये इतना इजी क्राइम था कि हर कोई डर की वजह से, खौफ की वजह से फ़ौरन उन्हें अमाउंट देने को तैयार हो जाता था। तो वो सिलसिला, इसको प्रमोशंस मिलती चली गई और लोग इससे जुड़ते चले गए, फिर गैंग बनते चले गए। अगर कोई पकड़ा गया तो वो जेल में गया तो वहाँ और उसको मोस्ट सीनियर्स लोग मिले, उन्होंने फिर इस तरह इसको आगे बढ़ा दिया। और फिर यकीनन कारोबार का एक ज़रिया नौकरियाँ ना होना, ये भी एक बड़ी वो थी। बुनियादी तौर पे खौफ में मुब्तला किया गया इस शहर को, और उसके लिए सबसे आसान ज़रिया बना पैसे कमाने का। नौकरियों का ना होना, कारोबार का इस तरह का सिलसिला ना होना, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न ज़रूर रहा है। लेकिन बहुत कुछ ऐसा देखा गया कि ये लोगों ने एक तफरीहन भी किया, और शुरू में आगाज़ कई जो हमने लोग पकड़े, उनमें जब उनसे बातचीत हुई तो उनको शुरू में उन्होंने सिर्फ एक तफरीहन मजाकन ये सिलसिला शुरू किया, लेकिन इसके बाद उनको बहुत ही आसानी से पैसा कमाने का ये ज़रिया लगने लग गया। तो जब उन्हें इसमें मज़ा मिला तो उन्होंने इसको एक बिल्कुल कारोबार, मुनज़्ज़म कारोबार की शक्ल इसको दे दी, और फिर बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा वाक़या हो, लेकिन बहुत ही आसान है, जो कि चंद घंटों के अंदर पैसे मिल जाते हैं। और ये इतना आसान था, इसमें ना कोई पढ़ा लिखा चाहिए, ना कोई
بہت کوئی جو ہے نا وہ چاہیے، ان کو ہر حال میں صرف ایک گن ہوتی ہے اور وہ اس طرح کڈنیپنگ کر جاتے ہیں۔ دو گروپس اس میں زیادہ تر محسوس کیے گئے، ایک وہ تھے جو باقاعدہ ریکی کر کے بزنس مینز ہوئے یا اور کوئی تاجر حضرات ہوئے، کاروباری حضرات ہوئے، شاپ کیپرز ہوئے، اس طرح کے لوگوں کو جس گروپ نے یا جن لوگوں نے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے باقاعدہ اس کی پراپر ریکی کی۔ یہ ایک وہ گروپ تھا جو باقاعدہ ریکی کر کے اس میں کچھ ٹائم لگا کے اس کے اوپر کوئی محنت کر کے پھر اسے دیکھتا تھا کہ جی یہ ہمارے کام کا بندہ ہے اور ہمیں اتنا اماؤنٹ کم سے کم دے سکتا ہے۔ وہ پراپر انہوں نے وہ چیزیں ان کا آنا جانا دیکھا، یقیناً کاروبار دیکھا۔ کچھ اکثر ایسا بھی ہوا ہے کہ کاروباری حضرات کے اندر کے لوگ بھی جو ہے اس میں ملوث پائے گئے، جنہوں نے ان کو اطلاعات دی پیسہ کمانے کی وجہ سے، تو وہ لوگ تو بالکل ٹارگٹ بن گئے۔ لیکن کچھ لوگ ہم نے جو دیکھے جو جنہیں آپ شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کہتے ہیں، جز وقتی جو اغوا ہوتا ہے، اس میں 1-2 گھنٹے میں جو ہے وہ سامنے چیزیں آ جاتی ہیں، وہ ریلیز کر دیتے ہیں، وہ اس طرح کر دیتے ہیں، وہ ہم نے اکثر ایسے دیکھے کہ ایک تو ہمارے پاس اسٹیٹس کانشیس والا جو ایک کلچر ہے، کسی کے پاس بھی آپ دیکھ لیں 2 سے 3 موبائل ضرور ہوتے ہیں، اور وہ بھی آج کل جس طرح کے چل رہے ہیں وہ تقریباً کوئی 20-25 ہزار 15 ہزار، یہ تو 50-60 ہزار روپے تو وہ جس کو بھی لیتے ہیں نا 3-4 موبائل ان کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، وہ تو ان کو پکے پیسے ہو گئے۔ کچھ ATM کارڈ ہو جاتے ہیں جیب میں، اس میں سے لے لیتے ہیں، یا جیب میں کچھ پیسے ہوتے ہیں اس میں سے لے لیتے ہیں، اور پھر وہ ڈیمانڈ بھی اتنی کم کرتے ہیں کہ اکثر گھر والے جو ہیں وہ اس کو بتاتے ہی نہیں، کسی ایجنسیز تک نہیں جاتے، پولیس تک نہیں جاتے، رینجرز تک نہیں جاتے، یا اور ادارے بھی کام کر رہے ہیں اس تک نہیں جاتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی 1-1.5 لاکھ روپے بھی اگر وہ مانگ لیتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں سے کر کے اور وہ پہنچا دیتے ہیں، جس سے انہیں بڑی مزید تقویت ملی۔ تو انہوں نے ایک وقت میں ایسا بھی کیا کہ ایک ہی چلتے ہوئے ایک ہی گاڑی کے اندر 2 یا 3 لوگ بھی کڈنیپ کر لیے، یہ بھی دیکھا گیا۔ تو اگر 3 لوگ کر لیے اور ان سے انہوں نے 1.5 یا 2 لاکھ یا کچھ تقاضا کر دیا، وہ سونا اور اس طرح کی بھی ڈیمانڈ کر لیتے ہیں۔ تو خواتین اکثر چوڑیاں یا جو بھی ہوتا ہے ان کے پاس وہ دے دیتے ہیں، وہ ایک بڑی تعداد میں بن جاتا ہے۔ اس میں کوشش یہ کریں کہ آپ بالکل پہلی فرصت میں جتنے بھی یہ ادارے کام کر رہے ہیں، رینجرز ہے، پولیس ہے اور دیگر ادارے، ان سے رابطہ فوری کر لیں۔ گھبراتے تھے کہ ہمارا چہرہ سامنے آ جائے گا یا اس طرح ہو جائے گا، گواہی دینے میں پریشان ہوتے تھے، یا سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ 1-2 انسیڈنٹ ایسے ہوئے تھے کہ وہ جی کوئی اس کو نقصان دے دیا مغوی کو، تو وہ پھر اس کو نہیں کر پائے برداشت۔ تو اب ایسا نہیں ہے، اگر آپ دیکھیں پچھلے عرصے کی رپورٹس نکال کے دیکھ لیں تو الحمدللہ کسی مغوی کو کوئی نقصان نہیں ہوا، اور بنا پیسے دیے جو ہے وہ مغوی گھر آئے ہیں۔ کیونکہ اب ترقی کا ایک ذریعہ، ٹیکنالوجی کا ایک ذریعہ اتنا تیز ہو گیا ہے دنیا میں، کئی لوگوں نے، کئی ممالک نے اس میں کام کیا ہے، کئی ایسی ڈیوائسز دے دی ہیں جو اس کو بہت جلدی جو ہے حل کر سکتی ہیں اس معاملات کو۔ تو اگر آپ ان سے رابطہ کریں گے تو یہ ضروری ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد یہ معاملہ حل ہو جائے۔ ہم یا ہمارے لوگ یا فیملی اسی وجہ سے ڈرتے ہیں کہ ان کے کسی عزیز کو جس کو اغوا کیا ہے یا کوئی بھی ہے اس کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، تو ان کا ڈرنا اپنی جگہ ہے۔ لیکن اب تبدیلی ہے اور بہتر ہے، اکوپمنٹ آ گئے ہیں، بہت کچھ ہے۔ ان کا نیٹ ورک کافی شدید قسم کا متاثر ہوا ہے اور ان کو احساس ہوا ہے، پکڑے بھی گئے ہیں، کئی جگہوں پہ مقابلے بھی ہوئے ہیں، اس میں مارے بھی گئے ہیں۔ اور اگر پچھلا آپ ایک دیکھ لیں ریٹنگز کے حوالے سے تو سکسیس بہت زیادہ ہوئی ہے، مغوی بہت زیادہ برآمد ہوئے ہیں بنا کسی تاوان کے۔ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ اطلاع کر دیں گے تو اس علاقے کے حساب سے، گینگ کے حوالے سے ان کو کچھ اطلاعات ہوتی ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے ڈائریکٹ اس جگہ پر بھی پہنچ جائیں جہاں پہ پہلے ان کے ہائیڈ آؤٹس ہیں یا کچھ ہیں، تو آپ کو اور کامیابی مل جائے۔ اور سب سے اہم بات یہی ہے کہ فکر جتنی آپ کو ان فیملیز کو ہوگی اپنے پیارے کی، اتنی ہی ان لوگوں کو بھی ہے جو یہ کام کر رہے ہیں۔ بات آپ کی جو ہمارے راحل صاحب تھے ہیں، اچھی باتیں آپ نے بتائیں، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے، اور آپ نے ایک رہنمائی کی ہے۔ مگر یہ بات راحل صاحب ہے کہ لوگوں کا اعتماد، کیونکہ جب کسی کا عزیز اٹھ جاتا ہے نا تو وہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ بس ہمیں آزمائش سے محفوظ فرمائے، آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ اور ہم نے الحمدللہ امیل سنت سے پوچھا ہے کہ یہ جس طرح یہ جو لوگ اٹھ جاتے ہیں انہیں کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، تو آپ نے الحمدللہ ہمیں اس معاملے میں مدنی پھول عطا فرمائے، جو انشاءاللہ بھی کچھ دیر کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے۔ لیکن راحل صاحب نے بھی
मुफीद मशवरे दिए हैं और एक अच्छे वो बताया है कि एक तसल्ली भी दी है कि पकड़े जा रहे हैं, और उनके लिए बड़ी इसमें इबरत है कि जो जिनके कहा कि ये मारे जाते हैं। अब इसमें किसी को मतलब हो सकता है कि ये हो कि ये 2-4 तरीके मिल गए जनाब, 50, 60, 70 हज़ार रुपये, लाख, 1.5 लाख रुपए यूँ ले लेंगे, निकल जाएंगे, भाग जाएंगे। मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ। देखिए ये बात है कि इंतज़ामिया कितनी बढ़ जाएगी, पुलिस और ये इदारे कितने बढ़ जाएंगे कि हर गाड़ी पर हर पैसे वाले के साथ, हर अगवा होने वाले के साथ इस तरह के लोग बिठाए जा सकेंगे? नहीं, ना हर शख्स इतना एहतियात कर सकेगा। मैं तो सिर्फ उन्हीं को समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो ये काम कर रहे हैं। आप मान चाहिए ये रास्ता अच्छा नहीं है, ये रास्ता गंदा है, बुरा है, हराम रोजी कमाने का है। इसमें मुसलमानों को डराने का आप गुनाह कर रहे हैं, इसमें इन्हें मतलब कि वो हरासा करने का, इन पर असलहा तानने का, जो इसको जो तशवीश हो रही है, ये फिर इसकी जो जुस्तजू, तजस्सुस और टो में लगे हुए हैं, वो इनके घर वालों को जो डरा रहे हैं वो, और फिर इनका जो माल लूट रहे हैं वो, तो खुदा ना खास्ता इसमें अपनी जान बचाते हुए या किसी वजह से आपसे खुदा ना खास्ता अगर कत्ल ना हक हो गया वो, इन तमाम सूरतों में आप सोचिए कि आप अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे। ये तो क़यामत के खौफ से आप कोशिश करना, क़यामत का खौफ नसीब हो जाए, कब्र का खौफ नसीब हो जाए, अल्लाह ताला का डर नसीब हो जाए कि अगर अल्लाह ताला की गिरफ्त हो गई, अल्लाह ने पकड़ लिया, कहां बच कर जाएंगे, कहां बच के जाएंगे। ये माल अगर कब्र का अजाब बन गया, कब्र की आग बनकर मुसलत कर दिया गया, सांप और बिच्छू बनकर हम पर डाल दिए गए, फिर क्या करेंगे? ये दुरुस्त नहीं है। ये जो भी इस तरह हराम रोजी कमाते हैं, मिलावट करके कमाते हैं, कब्जा करके कमाते हैं, रिश्वतों के जरिए कमाते हैं, सूद के जरिए कमाते हैं, खसब के जरिए कमाते हैं, खयानत के जरिए कमाते हैं, झूठी वकालत करके कमाते हैं, झूठी गवाही देकर जो कमाते हैं, झूठी कस्में खाकर जो कमाते हैं, गाने बाजों के जरिए, मौसीकी के जरिए कमाते हैं, अल्लाह की नाफरमानी के जरिए जो कमा रहे होते हैं, बुराई और बेहयाई के काम करने के लिए, बुराई और बेहयाई को फरोग देने के लिए जो ये पैसा कमा रहे होते हैं, याद रखिए ये पैसा बर्बाद कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अल्लाह फरमाता तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहां तक कि तुमने कब्रों का मुंह देख लिया। यानी अल्लाह की फर्मा बरदारी से तुम्हें माल की ज्यादा तलबी ने गाफिल रखा, यहां तक कि तुमने कब्रों का मुंह देख लिया। और ये माल कब बस हुआ है? थोड़ा मिलता है और ज्यादा चाहिए, थोड़ा मिलता है और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा, और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा। हिर्स, किताबों में लिखा कि हिर्स खत्म नहीं होती, हिर्स तब्दील होती है, लालच। अल्लाह करे नेकियों की लालच हो जाए, परहेजगारी की लालच हो जाए, इबादत की लालच नसीब हो जाए। अल्लाह करे, अल्लाह करे। एक और कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो रिश्तेदार बुध को अगवा हो गया है, उसकी शादी होने वाली थी, दुआ करें वो घर आ जाए और कोई मदनी वजीफा ही बता दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला उस बेचारे पर रहम फरमाए, उसके हाल-ए-ज़ार पर करम फरमाए। अल्लाह के हुजूर दुआ करें, हो सके तो तहज्जुद की नमाज पढ़कर, 2 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़कर, देखिए फ़राइज़ और वाजिबात की अदायगी को लाज़मी पकड़ के रखें, और फिर तहज्जुद की नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से खूब इस्तग़फ़ार करें, और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करें। रब करीम की रहमत शामिल हाल रही तो इंशाअल्लाह ताला मदीना मदीना हो जाएगा, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की रहमत से। राहिल साहब ने एक और भी हमें तासुरात दिए हैं, आइए वो भी देखते हैं। मोबाइल जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ हमारा एक राब्ते का जरिया है, तो एक सिम भी शायद बहुत हो, एक नंबर भी बहुत हो, बहुत से बहुत 2 हो जाते हैं। अक्सर आजकल फोन शायद सुनने में ऐसे हैं कि ड्यूल सिम है, एक ही साइड बहुत है।
کام ہو جاتا ہے. لیکن ہم اس کے لیے ہمارے ہاتھ میں یقیناً آپ دیکھ لیں ہمارے آج کل کی نوجوان نسل ہو یا اس طرح ہو، ان کے ہاتھ میں 3 سے 4 موبائل آپ کو ضرور ملیں گے. بل بھی ہوگا اس کے، آپ کو کارڈ بھی چارج کرانا ہوگا، پھر مختلف چیزوں کی بہت کچھ. اگر ڈیٹیل میں جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کو چارج کریں گے، آپ کی جو ہے الیکٹریسٹی بھی کنزیوم ہوگی، بہت کچھ چلا جائے گا اگر ہم اس پوائنٹ سے سوچیں. تو جو رابطے کا ذریعہ ہے، مقصد اس کا صرف یہ ہوتا ہے کہ رابطہ ہو جائے، گھر والوں سے ہو جائے، یا ہمارے کاروبار کا جو کوئی ایشو ہے یا نوکری کا جو بھی ایشو ہے وہ ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدھ فون اور بہت ہے. لیکن یہ ہم شاید وہی میں نے کہا نا کہ اسٹیٹس کانشیس ہونے کی وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہتات ہے اس چیز کی، اور یہ فضول ہم اس طرف چلے جاتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو ایکسٹرا زیادہ چیزیں دے دیتے ہیں، یا گاڑیوں میں نے دیکھا ہے. اس کے علاوہ ایسا دیکھا ہے کہ کئی لوگ اگر پاکٹ منی ان کے پاس ہے تو وہ ان کے پاس گاڑی اگر اچھی نہیں ہے تو وہ رینٹ ا کار سے 1 دن کے لیے یا 2 دن کے لیے گاڑی لے کے وہ علاقے میں پھرتے ہیں یا دوستوں میں پھرتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک محسوس کرانا چاہتے ہیں. تو وہ چیز بھی نظروں میں آتی ہے اور اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ جو لوگ ان چیزوں پہ نظر رکھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ بہت آسان ٹارگٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا سلسلہ بیک گراؤنڈ اصل میں اس طرح کا ہوتا نہیں ہے. وہ جس طرح محسوس کرانا چاہ رہے ہوتے ہیں یا دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس سے نقصان ہوتا ہے. تو بہرحال سادگی اپنی جگہ ایک ضرور ہے، اور پھر کجا یہ کہ آپ وہ ہے نہیں اور وہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے لگ جائیں گے دنیا میں دکھانے کے لیے اور کرنے کے لیے، یہ بھی نقصان کا باعث بنتا ہے. ہم شاید اسٹیٹس کانشیس ہیں ہم سبھی، تو وہ زیادہ محسوس ہوتا ہے. یہ چیزیں وہ دیکھتے ہیں، ہر کوئی محسوس کرتا ہے، یہ عام ایک انسان کی فطرت ہے. وہ جب یہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے یار یہ بڑا پرباش ہے، حالانکہ اس کے پاس ہو نہیں کچھ بھی، لیکن وہ لگتا ہے کہ وہ بڑا پرباش ہے. ہمارے ہاں جو آج کل سب سے اہم بات ہے، بے-راروی جو پھیل گئی ہے، ان چیزوں نے اخراجات بھی بڑھائے. اب ان کو پورا کرنے کے لیے لوگ غلط ذریعے بھی اختیار کرتے ہیں. انہوں نے اپنے محسنوں کو ہی اس میں جو ہے نقصان دینا شروع کر دیا، جو ان کے محسن ہیں. اب اگر کوئی شاپ کیپر ہے، اس نے کوئی اپنا امپلائی رکھا ہے تو اس پہ ٹرسٹ بھی کرتا ہوگا، اسے چھوڑ کے بھی جاتا ہوگا، اور اس کے علاوہ اس کے اوپر بہت مطلب اس نے ایک طریقے سے بلائنڈ فیتھ آپ جسے کہہ لیں اس طرح کرتا ہے. ہم نے جو پریویس جو کیسز کیے ہیں اس میں کہیں اس میں آپ کا باورچی، مالی، یا کوئی آپ کا جو ہے کس طرح کا کوئی امپلائی جو ہوتا ہے آپ کے گھر میں صفائی ستھرائی والا، یہ ضرور انوالو ہوا، کیونکہ بہت چھوٹے بچے اس سے مانوس ہوتے ہیں. اگر وہ انہیں راستے میں کہیں مل جاتا ہے تو وہ ضرور اس کے پاس چلے جائیں گے، یا اگر وہ اس کو بلا کر کے لے جائے گا تو وہ اس کے ساتھ جانے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے، کیونکہ ان کا ٹرسٹ لیول اس کے اوپر بالکل ایک مکمل طور پہ ہوا ہوتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ میرے گھر کا حصہ ہے. تو ایسے لوگ بھی پائے گئے، اور ایسا اتنا خطرناک ہوتا ہے یہ معاملہ اس کے اندر. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ اس کے اندر اگر فیملی جو ہے وہ تاوان دے بھی دیتی ہے تو اس کے بعد بھی صحیح سلامت بچے کا آنا بڑا ہی جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جاننے والا اگر کوئی ایلیمنٹ اس طرح موجود ہوتا ہے نا، تو اس میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے، موسٹلی زیادہ تر یہی ہوا ہے کہ تاوان ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ مغوی نہیں آیا، یا تو اسے مار دیا گیا ہے یا وہ پھر ملا نہیں ہے. اس طرح کی چیزیں ضرور ہوئی ہیں، اور یہ جاننے والے ایلیمنٹ میں بہت خطرناک صورتحال ہوتی ہے، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے میں اگر یہ چلا جائے گا واپس تو بتا دے گا کہ میں کس کے ساتھ تھا یا مجھے کون لے کے گیا تھا. تو وہ ایک تھوڑا سا معاملہ ذرا خطرناک صورت اختیار کر لیتا ہے. تو ان چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. بہت زیادہ بچوں کو بھی کسی کے حوالے کرنے میں بھی سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، نظر رکھنی چاہیے. اور پھر سب سے اہم بات وہی ہے کہ اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ آپ جو ہے کسی کو بھی امپلائی کریں اس کو بہت تسلی سے ہر لحاظ سے چیک کر لیں، پھر بھی اس کو ایک لمٹ میں رکھیں، بہت زیادہ اوپر نہ آنے دیں. یہ چیزیں دیکھیں، انفارمیشن ہمیشہ اندر سے ہی جاتی ہے، کبھی باہر سے نہیں آتی. بہت زیادہ ہراسمنٹ کرتے ہیں نا کہ تم اتنے بجے جاتے ہو اور آتے ہو اور تمہارے بچے اس اسکول میں ہیں، اور اسکول میں یہ کوئی اعلان تو انہیں آتا نہیں ہے. وہ یقیناً یہی سراؤنڈنگ میں آپ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ ان کو مہیا کرتے ہیں. تو اس پہ نظر رکھنا ذرا زیادہ کہ اگر آپ کسی ریلائبل فرم سے آپ گارڈ لے رہے ہوتے ہیں تو ان کی ایک ذمہ داری سی بن جاتی ہے. لیکن پھر بھی میں نے کہا نا سب سے اہم نظر آپ ہی کی ہے. اگر آپ اپنے گھر کے اوپر، اپنے آپ پر، اپنے بچوں پر، اپنے کاروبار پہ خود تھوڑی سی توجہ رکھیں گے تو ان چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں. لمٹ ہر چیز کی رکھیں، کیونکہ اس دنیا میں رہنا بھی ہے. اور اب اگر کوئی ان چیزوں کو دیکھے گا تو زیادہ گھبرا جائیں گے پیرنٹس کے، پھر کریں کیا؟ تو اللہ سے مدد اور اللہ کی امان تو ہر جگہ چاہیے. احتیاط بطور ہم یہ کر سکتے ہیں ضرور کہ آپ جو بھی اپنے لوگ رہ رہے ہیں کوشش یہ اگر ہو کہ آپ خود اپنے بچوں کو پک اینڈ ڈراپ دیتے ہیں، کیونکہ اب اسکولز کے اوپر بھی کافی طور پہ سختی کر دی گئی ہے کہ کیونکہ وہ ریلیٹیو کے بھی 1-2 ایشوز نکلے کہ ان کے حوالے بھی نہ کیا جائے، خاص کر نہ کیا جائے. بس صرف پیرنٹس ہی ہوں یا وہ بندہ ہو جو ایک دفعہ پیرنٹس خود جا کے اسے بتا دیں، اسکول میں اطلاع کر دیں کہ یہ جو ہے ہمارے بچے کا پک اینڈ ڈراپ کرنے والا ہے. تو اس میں زیادہ آسانی رہے گی. اور کوشش کیا کریں گائے بگائے اسکول آتے جاتے رہیں، دیکھتے رہیں
اور تاکہ آپ کم سے کم آپ کو اس کے بارے میں، اپنے بچے کے بارے میں اور اس کے آنے جانے کے بارے میں اطلاع آپ کو رہے. غافل نہیں رہنا چاہیے، غافل نہیں رہنا چاہیے، اور ہر حوالے سے جان پہچان رکھنی چاہیے آنے جانے کے اوقات کے حوالے سے. اور بہت مفید مشورے ہمارے راحل صاحب نے دیے ہیں. اللہ تعالیٰ راحل صاحب کو بھی جزائے خیر دے. ہمارے نجیب دانے والا جو ہمیں انہوں نے اپنے تاثرات دیے، انہوں نے جو ہمیں انفارمیشن دی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہترین اس کی جزا عطا فرمائے. انہوں نے دوران گفتگو ایک بات کی دکھاوا، یعنی شو آف یہ ہے. میں کیا عرض کروں، بعض لوگ ایسے عجیب ہوتے ہیں اور ان کو مطلب یہ شاید ذہن بن گیا ہے کہ ٹھیک ٹھاک قرضہ چڑھ جاتا ہے، لیکن یہ اپنا رکھ رکھاؤ ایسا رکھتے ہیں کہ لوگ بولے کہ یار یہ ہے تو کوئی پارٹی، یہ پارٹی ہے، اس کو اٹھاؤ. اب اٹھا کر اس کو لے گئے، وہ بولے گا پارٹی کدھر کی بھائی، میرا تو یہ لاکھوں کا قرضہ ہے، تو بھر دے. کہاں کی پارٹی، قرضے پہ ڈوبا ہوتا ہے، اور اس کو یہ انفارمیشن اٹھانے والے کو بھی نہیں ہوتی ہوگی. اور یہ میں آپ کو عرض کر دوں، یہ جو اغوا برائے تاوان والے اور یہ طرح کے لوگ بھرتے ہوتے ہیں نا، یہ کئی ایسے لوگ ہیں جو دکھنے میں پیسے والے نظر آتے ہیں مگر یہ پیسے والے ہوتے نہیں ہیں. ان کے مطلب کہ بہت ساری چیزیں، یہ بینک میں مورگیج ہوتی ہیں، کاریں ان کی اپنی نہیں ہوتی، جو فیکٹریاں چل رہی ہوتی ہیں ان میں 1 روپیہ لوگوں کا ہوتا ہے، ان کا اپنا نہیں ہوتا ہے. یہ بس دنیا کے پیسوں پر اور معاذ اللہ یہ سود پر اور گناہوں بری آمدنی کے پر یہ مطلب کہ اتراتے رہے ہوتے ہیں اور یہ اپنا وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ خود دعوت دے رہے ہیں اس طرح برائی کی کہ ان کے وہ ہوگا بھی نہیں، اٹھا کے لے جائیں گے، یہ دے نہیں سکیں گے، اور یہ ظالم لوگ اس کو بیچارے کو ہو سکتا ہے کہ بہت بڑا نقصان پہنچا دیں. تو یہ تو ایک تو یہ عرض. دوسرا یہ کہ جن کو یہ شو آف ہونے کا شوق ہے، کہ یہ ہے کہ بتانے والے بتاتے ہیں، خود پرسنلی میں بات کر رہا ہوں کہ اچھی گاڑی دیکھیں گے، تھوڑا اچھا رکھ رکھاؤ دیکھیں گے تو لوگ بزنس دیتے ہیں. تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ لوگ کرائے کی گاڑیاں لے لیتے ہیں اور بہت کچھ اپنا وہ دب دبا کر بھی دکھاتے ہیں کہ ہم ہیں. تو یہ بھی جو کر رہے ہیں اپنی ادھر ہے کہ وہ آ بیل مجھے مار ایسا حساب کتاب ہے. خود اپنے آپ تو برائی کو دعوت دے رہے ہیں، آجا میں ہوں نا. اور وہ تو ڈھونڈ ہی رہے ہیں یہ اس طرح کے مطلب کہ ظالم لوگ کہ یار ایسا کوئی ملے. اچھا اب آئے آگے، کسی کے پاس واقعی پیسہ آ گیا، اب یہ پیسہ دکھائے کیسے؟ کیونکہ ایسا تو ہے نہیں کہ یہ کوئی 5-5 ہزار روپے کی نوٹوں کا ہار پہن کر گھومے گا اور یہ نوٹوں کی کوئی ٹوپی بنا لے گا تو مطلب کہ یہ ادھر کو نوٹے ووٹے لگا دے گا. ایسا تو ہے نہیں. اور یہ مطلب آ کر چلے تو پتہ چلے کہ میں پیسے والا ہو گیا ہوں. اب یہ کیا کرے گا؟ اس کا چشمہ قیمتی ہو جائے گا، بھلے وہ سن گلاسز پہنتا ہو یا نمبر کے گلاسز پہنتا ہو، چشمہ قیمتی ہو جائے گا. برانڈڈ گلاس لے گا. اچھا یہ گھڑی جس میں جو میں نے پہنی ہوئی ہے، بتی جلتی ہے، یہ گھڑی بہت سستی گھڑی ہے. سب سے پہلے عموماً یہ اپنی گھڑی تبدیل کرے گا. 3-3 لاکھ، 4-4 لاکھ، 5-5 لاکھ، 25-25 لاکھ روپے کی گھڑیاں یہ اپنے ہاتھوں میں پہنیں گے. اچھا یہ نہیں پہن سکتا، اس کی اتنی اوقات نہیں ہے، یہ اس کے 2 نمبر پہنے گا. میں کمپنیوں کے نام نہیں لینا چاہتا، یہ اسی برانڈ کی 2 نمبر کی گھڑی پہنے گا. وہ جیسے نہیں کہ یہ اٹھانے والا مطلب یہ برانڈڈ کمپنی کا کوئی مینیجنگ ڈائریکٹر رہا ہو کہ وہ دیکھ کے بھائی 2 نمبر کی گھڑی پہنی ہوئی ہے، اس کو کیا اٹھا کے لے جانا. وہ دیکھے گا ارے بھائی بھلے آپ کی گھڑی 2500 روپے کی ہے مگر یہ لگ 25 لاکھ روپے والی رہی ہے. آپ بولو 25,000 کی ہے، یہ 50 لاکھ روپے والی گھڑی لگ رہی ہے. یہ اٹھا کے لے جائے گا، پھر اس کو پتا چلے گا کہ 2 نمبر کی گھڑی ہے. پھر بھی 2-4 تھپڑے کھانے کا آپ کو کیوں شوق پڑ گیا کہ تھپڑے کھا کر ہی مطلب آپ نے بولے یہ 2 نمبر کی گھڑی ہے میں کیا کروں؟ ایسا بولنے کا کیا فائدہ؟ پھر پین تبدیل ہو جائے گی. جی ہاں، ان کا قلم تبدیل ہو جائے گا اور یہ مہنگی والی قلم بالکل لگائیں گے اور وہ قلم پتہ ہے کہ یہ مہنگی والی ہوتی ہے. یہ مہنگی والی قلمیں لیں گے، ان کے جوتے برانڈڈ ہو جائیں گے، ان کے کپڑے تبدیل ہو جائیں گے اور پھر ان کی کار تبدیل ہوتی ہے. یہ اور بھی کچھ چیزیں. اچھا ان کے جو گھر والے ہوتے ہیں، ان کے بچوں کا انداز تبدیل ہوگا تو بچوں کی امی کا تھوڑا انداز تبدیل ہو جائے گا
اور پھر دے دے کے تھوڑا گھر تبدیل ہو جائے گا. یہ چند چیز تبدیل ہوں گی نا, پورے خاندان میں شور مچے گا. اوہ بہت پیسہ آ گیا ہے, واہ واہ بہت پیسہ آ گیا ہے. پھر بولیں گے یار تم کو یہ بہت پھلا ہے, تم کو یہ گھر بہت پھلا ہے, تم کو یہ کاروبار بہت پھلا ہے. یہاں کاروبار پھلنا, گھر پھلنا, یعنی راس آ گیا یہ اس لیے کہ تم کو پیسہ آ گیا ہے. قیامت کی آزمائش بڑھ رہی ہے, قبر کا امتحان بڑھ رہا ہے, تمہاری یہ ساری آزمائشیں دنیا اور آخرت کے امتحان میں اضافہ ہو رہا ہے, مگر تم کو راس آ گیا ہے, تم کو بہت پھلا ہے. یہ سب تبدیلیاں خاندان میں مشہور, محلے میں مشہور, علاقے میں مشہور, کمپنی میں مشہور, ملازم میں مشہور. اب سوچو, حاسدین کو آپ دعوت دے رہے ہو, ظالمین کو آپ دعوت دے رہے ہو, شریر کو آپ دعوت دے رہے ہو, یہ آ جاؤ یہ آ جاؤ میں ہو نا. ہاں بہت کچھ آ گیا, لے لو لے جاؤ, لے لینا. معاذ اللہ, صبح معاذ, آپ کو چوٹ کر رہا ہوں, آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. دیٹ از کالڈ شو آف. آپ کیوں چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے ایز اے دولت مند پہچانے؟ اگر آپ چیریٹی کرتے ہیں, چندہ دیتے ہیں, کروڑوں اربوں روپے چندہ دیں اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں, کس نے آپ کو منع کیا؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کروڑوں اربوں روپے چندہ دیں, نہ نمایاں کرے خود کو. آپ کو شوق ہے مہمان خصوصی بننے کا, خصوصی بولو, خصوصی بولو, مہمان خصوصی بننے کا شوق ہے, اور اعلان آپ کے نام کا ہونا چاہیے کہ فلاں بن فلاں نے فلاں ادارے کو 1 کروڑ اتنے لاکھ روپے کا چیک دیا ہے. او جناب, پھر وہ تالیاں بجے گی, جو تالیاں بجانا بھی ناجائز ہے. ہاں یہ تالیاں بجانا بھی ناجائز ہے. وہ تالیاں بجیں گی اور وہ کھڑا ہوگا, اور پھر وہ اپنے وہ فضل بیان کرے گا, میں تو چاہتا نہیں تھا میرے نام کا اعلان ہوتا رہتا. بھائی تو آ کر بیٹھنے کی ضرورت کیا تھی چیئرمین کی سیٹ کے اوپر؟ اپنے نام کا اشتہار لگوانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ بول نہیں سکتے تھے کہ بھائی آپ لے لو. یہ تنظیمیں چندہ لینے والے یہ اتنا بیوقوف نہیں ہوتے, یہ اتنی سمجھتے ہیں. آپ بول دو گے نا میرے نام کا اعلان نہیں کرنا, پتہ نہ چلے, ان کو پتہ ہے کہ اگلی دفعہ بھی ان سے مجھے چندہ لینا ہے. اور بعض لوگ نہیں, اپنے نام کو ڈکلیئر نہیں کرتے, بہت اچھا کرتے ہیں. مطلب یہ دونوں چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہوں تو اللہ کرے کہ اسی نیت ہو کہ ریاکاری سے بھی بچوں, حب جاہ سے بھی بچوں, اور دنیاوی طور پر ظالمین سے میں بچوں, ظالموں سے بچوں. خالی خالی نظروں میں آنا ہے کہ یار یہ بہت چندہ دیتا ہے, تو یہ کرتے ہیں لوگ. شو آف, اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا جو ایک مرض ہے, اس میں حب جاہ, شہرت طلبی کے لوگ مجھے جانے پہچانے, یہ بہت بڑا عنصر ہے. پھر اللہ اور اس کے رسول کے وہ دین کے کاموں کے لیے خرچ کرنا ہے تو پھر اس میں اپنے آپ کو نمایاں کرنا. پھر وہاں ریاکاری اور طرح طرح کی آفتیں آتی ہیں, اور پھر دیکھنے والے دیکھ رہے ہوتے ہیں. نظر بد, اللہ کی پناہ, نظر بد یہ مطلب کہ اونٹ کو دیگ میں ڈال دے, اتنی خطرناک ہوتی ہے نظر بد. اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو اس طرح کے مطلب کہ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, دیکھیں کوئی غریب نہیں اٹھتا بھائی. ہاں کتنے غریبوں کو اٹھایا ہے. تو یہ جو سن رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ والد سمجھاتے ہوں اور بیٹے نہ مانتے ہوں, مگر برائے کرم مان جائیے, آپ کے بھلے کے لیے عرض کریں, ورنہ یقین مانے اٹھا کر لے جاتے ہیں. یہ بہت مارتے ہیں, ظالم لوگ بہت بڑے ظالم ہیں, یہ بہت مارتے ہیں, بہت مارتے ہیں, یہ بہت تکلیف پہنچاتے ہیں, اور خدا نہ خواستہ قتل کر دیتے ہیں. اور گھر والوں کو اذیت, آپ کو عجیب و غریب اذیت. کیوں آپ اس طرح مطلب کہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے ہیں؟ اگر سادہ موبائل رکھ سکتے ہیں, سادہ موبائل رکھیں, ایک سے گزارا ہے, ایک موبائل رکھیں, ایک مطلب کہ سمپلٹی کے ساتھ, ایک سادگی کے ساتھ جتنا رہیں گے اتنا فائدہ ہے. کپڑے سادہ رکھیں, مطلب کہ نہیں ہے زمانہ ایسا. آپ بولو گے یار ہمارا پیسہ ہے, تم کو کیا ہے؟ مجھے کیا ہے, مجھے کیا, میں کیوں آپ کو مطلب کہ یہ کہہ رہا ہوں. مطلب ایسا تو آپ کو پیسہ بچے گا تو میری ذات کو فائدہ ہوگا. آپ کا پیسہ ہے تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کا پیسہ آپ ہی کے لیے تکلیف دہ بن جائے گا. سونے کی وہ بالیں کس کام کی جو کان کی پتلی کاٹ دے؟ آپ کا ہی پیسہ آپ کو ہی تکلیف دے, آپ کا ہی پیسہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے, آپ کا پیسہ آپ ہی کے لیے مصیبت بن جائے. حالات ایسے نہیں ہیں. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می. میں آپ کی بھلائی کے لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. امیر اہل سنت کی نیکی کی دعوت کے زبردست مدنی پھول ہیں, آئیے وہ بھی آپ کو دکھا دیں. آج ہمارے سلسلے کا جو عنوان ہے وہ ہے اغوا برائے تاوان. خواہش یہ ہے کہ اگر آپ کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں. واقعی یہ بڑا نازک ترین مسئلہ
جس نے بے شمار گھر اجاڑ دیے، نہ جانے کتنے گھروں کے چشم و چراغ گل کر دیے، انتہائی خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا. اس سے کتنے بیچارے دل کے مریض ہو جاتے ہوں گے، بعض ہو سکتا ہے ہارٹ فیل بھی ہو جاتے ہوں گے، اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہوگا. نہ صرف ظلم ہے بلکہ مظالم کا مجموعہ ہے کہ جناب ہم جس آقا کی امت ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کی شریعت میں تو یہ ہے کہ کسی کو ایذا دینے والی نظر سے دیکھنا بھی ناجائز ہے. تو جب ایذا دینے والی نظر سے دیکھنا ہی ناجائز ہے، گن دکھانا، دھمکی دینا، دھمکی کا لیٹر لکھنا، مار ڈالنے کی دھمکی دینا، یہ کتنے گناہوں کا مجموعہ ہے کہ ظالم جو ہے وہ قیامت کے دن بہت زیادہ تکلیف میں ہوگا، اور مظلوم جو ہے قیامت کا بادشاہ ہے. قیامت میں مظلوم کی چاندی ہے، اس کی جیت ہے. مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا غریبہ. مظلوم کو ظالم کی نیکیاں دی جائیں گی، اگر نیکیاں نہ ہوئیں ظالم کے پاس یا پوری نہ ہوئی اور ابھی حقوق باقی ہیں مظلوم کے، تو اب مظلوم کے گناہ ظالم کے سر ڈالے جائیں گے. اور اس طرح یہ ظالم اگر اس کے بعد نیکیاں ہوئیں تب بھی، نمازیں ہوئیں تب بھی، روزے ہوئے تب بھی، وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ جان سے مار دیتے ہیں. حالانکہ حدیث پاک میں کہ اگر کسی ایک مسلمان کے قتل ناحق میں زمین و آسمان والے سبھی شامل ہو جائیں تو یہ سارے کے سارے جہنم میں اوندے منہ کر کے ڈال دیے جائیں گے. تو بھائی یہ ارشاد فرمائیے کہ جو یہ کام کر رہے ہیں، ہم مسلمانوں سے بات کریں، ان کو اس بات کا تو اندازہ نہیں ہو، یہ بظاہر میرے تصور پہ مطلب وہ نہیں آتا ذہن میں کہ ہم جو کر رہے ہیں نا یہ ظلم ہے، یہ غلط ہے، اور قیامت کے دن ہم پھنس سکتے ہیں. یہ مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی کو اٹھائیں اور جس طرح یہ دھمکیاں دیتے ہوں گے، چیختے ہوں گے، ان کو بھوکا پیاسا رکھتے ہوں گے بعض اوقات، پھر ان کے ماں باپ کو جائزہ دیتے ہوں گے، بعض چھوٹے چھوٹے پھول جیسے بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. تو یہ جو کرتے ہوں گے اور جو کچھ ان کا انداز ہوتا ہوگا، تو ان کو نہیں ایسا ہوتا ہوگا کہ یہ ہم جو کر رہے ہیں یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، ہم اچھا اس سے بعد ہوگا مر بھی جاتے ہیں یہ لوگ، تو یہ سب مطلب ہم کیا جواب دیں گے؟ اور یہ آمدنی ہے، یہ پیسہ آ رہا ہے، یہ سب حرام ہے، ناجائز ہے، یہ سب ان کو نہیں احساس ہوتا ہوگا. بابا کوئی جنگل میں تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ ان کو بالکل کو سمجھ نہ پڑتی ہو. یہ کہ کسی کا دل اندھا ہو جاتا ہوگا، کسی کا دل اوندا ہو جاتا ہوگا. دل اوندا ہو جاتا ہے نا، اللہ اللہ، اس تو سمجھو شامت ہے اس کی پوری، اس کو نصیحت اثر نہیں کرتی، اور اس کی یعنی اس طرح وہ توجہ ہی نہیں رہتی. یہ مطلب اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا بس یہ شکار ہو چکا. ابھی جتنے بھی گناہ کر رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، میں یہ ظلم کر رہا ہوں. بالکل یعنی کہ وہ بے حس ہو کر رہ جاتا ہے. ابھی اللہ جسے چاہے وہ ہدایت دے دے تو اس کے خزانے میں کیا کمی ہے. ورنہ آپ دیکھیں نا یہ کس طرح مطلب یعنی کہ مار کے پھینک دیتے ہیں. ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، ان کے بھائی کو اٹھا کر لے گئے. 8 دن کے بعد تو پتہ چلا کہ اس کو مار کر لاوارثوں میں دفن کر دیا گیا. چل اب کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کرو؟ دعا فاتحہ کیا اس کی قبر کو، بتائی گئی کہ یہ قبر ہے. یہ جس فلاحی ادارے نے، سماجی ادارے نے دفن کیا تھا اس کو، ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ لاوارث ہے. حالانکہ لاوارث نہیں تھا بیچارہ، جوان تھا. تو ایسے تو بچوں نے کتنے نوجوانوں کو مار دیتے ہیں، کتنے بچوں کو مار دیتے ہیں. تو یہ آخرت میں خدا جانے کیا جواب دیں گے. مسلمان کو ایذا دینا جو ہے نا، یہ بہت بڑے گناہ کا کام ہے. یہ غیبت کی تباہ کاریاں ہیں میرے پاس اس وقت میرے ہاتھ میں، جو کہ دعوت اسلامی کی مطبوعہ کتاب ہے. اس کا درس بھی مساجد میں دیا جاتا ہے، مساجد میں، چوکوں پر. اس کے صفحہ نمبر 104 پر ہے. حضرت سیدنا یزید بن شجرہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس طرح سمندر کے کنارے ہوتے ہیں اسی طرح جہنم کے بھی کنارے ہیں، جن میں بختی اونٹوں جیسے سانپ اور خچروں جیسے بچھو رہتے ہیں. اہل جہنم جب عذاب میں کمی کے لیے فریاد کریں گے تو حکم ہوگا کناروں سے باہر نکلو. جو ہی نکلیں گے تو وہ سانپ انہیں ہونٹوں اور چہروں سے پکڑ لیں گے اور ان کی کھال تک اتار لیں گے. وہ لوگ وہاں سے بچنے کے لیے آگ کی طرف بھاگیں گے.
फिर उन पर खुजली मुसल्लत कर दी जाएगी। वो इस कदर खुजाएंगे कि उनका गोश्त पोस्त सब झड़ जाएगा और सिर्फ हड्डियां रह जाएंगी। पुकार पड़ेगी, ऐ फुला क्या तुझे तकलीफ हो रही है? वो कहेगा हाँ। तो कहा जाएगा ये उस ईसा का बदला है जो तू मोमिनों को दिया करता था। इतनी तकलीफ जिससे हो रही हो, अब उससे सिर्फ ये पूछना है ना, क्या तो ये तकलीफ हो रही है? हाँ, ये खुद कितनी मतलब ये भी उनको अजियत है, ये भी उनको अजियत दी जा रही है, इनको सजाएं दी जा रही है। यहाँ अगर दुनियावी तौर पर जिसको खारिश मुसल्लत कर दी जाए तो शायद ये जितने रुपए ये जमा करे ना, ये रुपयों को देकर अपने से खारिश दूर करने की कोशिश करेंगे। अरे भाई, वो हदीस पाक में तो है कि जहन्नम का सबसे हल्का अजाब यह है कि मुअज़्ज़ब यानी जिस पर अजाब मुसल्लत हुआ, आग की जूतियां पाँव में डाली जाएंगी उसके, जिससे उसका दिमाग इस तरह खोलेगा जैसे पतीली खोलती। ये सबसे हल्का अजाब है। कहा जाएगा तुझे सारी दुनिया और इसमें जो कुछ है ये दे दिया जाए या ये तेरे पास हो जी, तो क्या तू इस अजाब से बचने के लिए ये सब कुछ कफ़ारे में देने के लिए तैयार है? तो वो कहेगा हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ, अगर ये जूतियां मेरे पाँव से निकलती हो तो। ये मज़मून हदीस शरीफ का। जी जी। तो जहन्नम का अजाब दुनिया और उसकी सारी दौलत उससे बचा नहीं सकती ना। सबसे हल्का अजाब ऐसा है तो भारी अजाब कैसा हो कि वो अहादीस मुबारका के मज़ामीन है कि जहन्नम को अगर सुई की नोक के बराबर खोल दिया जाए तो उसकी तपिश और बदबू से दुनिया की सारी मखलूक जो है वो हलाक हो जाए। अगर जहन्नम में जो मशरूब पीने के लिए जहन्नमियों को दिया जाएगा उसका एक डोल बहा दिया जाए तो दुनिया की सारी मईशत तबाह हो जाए। जो इस जहन्नम में खुद होगा अल्लाह अल्लाह इस तरह के मशरूब पिएगा जिस पर रब नाराज हुआ, गुनाहों के सबब ईमान बर्बाद हुआ, तो क्या करे। आपने अभी ये अमीर सुन्नत के वो मदनी फूल सुने जिसमें अमीर सुन्नत ने इनको नेकी की दावत दी है। अल्लाह करे इनके घर वाले सुन रहे हो, खुद सुन रहे हो और खुदा का खौफ दिल में पैदा हो जाए और ये मान जाए। फिर अमीर सुन्नत से आगे कुछ इस तरह के सवाल किए गए कि जो इस वक्त हमारे नाजरीन हैं उनको क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए। तो आइए अमीर सुन्नत साहब वो मदनी फूल लेते हैं जिनमें आपने मदनी चैनल के नाजरीन को एहतियातों के मुतालिक कुछ मदनी फूल अता फरमाए। आइए देखते हैं। ये बाबा इरशाद फरमाइए कि एक तबका जो इगवा हो जाता है, वो तबका जो इगवा हो जाता है, या तो खुद एक फर्द इगवा हो जाता बड़ा या इसके बच्चे इगवा हो जाते हैं बसा औकात, तो इसके इगवा हो जाने में क्या उसकी अपनी ज़ात का भी कोई कसूर होता है कि ये क्या ऐसी एहतियात करें, इसमें कोई रूहानी इलाज हो तो वो भी इरशाद फरमा दें कि जिससे वो बच सकें अपने इस मुसीबत और परेशानी से। नमाज तो बहरहाल सब पर फर्ज है, जो अक़िल बालिग है शराइत के साथ मुसलमान पर फर्ज है, तो वो तो पढ़े ही पढ़े। जब नमाज पढ़ेगा तो वुज़ू भी करेगा। तो वुज़ू में एक विर्द है, हर वुज़ू धोते हो या कादिर हो पढ़े तो इंशाअल्लाह इसको कोई इग़वा नहीं कर सकेगा। ये इसकी फजीलत है, माशाअल्लाह इसका असर है। एक तो ये करे, दूसरा ये कि अगर इग़वा से बचने के लिए एक सूरत तो दुनिया भी ये भी है कि पैसे वाले लोग गार्ड रखते हैं अपने साथ, कमर्शियल गार्ड होते हैं, ये भी किसी हद तक बचत का सबब होते हैं, क्योंकि इग़वा करने वाले को मकसूद मारना नहीं होता, छीनना होता है। तो जब छीनने आएंगे तो अगर इनके साथ गार्ड या गार्ड होंगे ना तो ज़ाहिर है कि वो डरेंगे कि ये कहीं मार ना दे गार्ड इनका। तो दुनिया भी मतलब ये इसका फायदा होता है। दूसरे कि जो रात को रुलना, वक्त बे वक्त निकलना घरों से बाहर, फिर बड़ी बड़ी बातें करना, अपने आप को मालदार जाहिर करना, पैसों का इज़हार करना, ये भी रिस्की होता है। इस तरह भी मतलब है कि खतरात होते हैं। वो बोले ना हमारा पैसा है, हमारा है, अब हम अपने पैसे की मतलब हम गाड़ियाँ भी महंगी ना ले सकें, हम चाहते हैं कि हमारे अच्छी गाड़ी हो, अच्छी ये हो, अच्छा वो। अब ये ठीक है हालात, अब ऐसे तो अब जो होगा देखा जाएगा। जिनको उठा कर ले आते वो भी यही कहते होंगे देखा जाएगा, तो देख लेते हैं। अल्लाह ना दिखाए, अल्लाह से आफियत की दुआ करनी चाहिए कि जिसको इग़वा कर जाते हैं वो बेचारा टेंशन में हमारे अदमुआ हो जाता होगा
कि मेरा होगा क्या। हमारे पास एक शख्स की मूवी है बाबा आज के सिलसिले के लिए। मदीना के नाज़रीन आइए मैं आपको वो मूवी बताता हूँ कि जिसमें इसको उठा के ले गए और बेचारे का जो हाथ कहाँ पर आए ना, इसकी सिर्फ थोड़ी सी कैफियत देखिए। ये देख रहे हैं आप मेरे पास गोश्त जो है मेरा वो वाइब्रेशन करता है। मैं 18 दिन जो है मैं ग्वादर में रहा हूँ। अगवाए 12 तावन दे के तो फिर मैं आया हुआ हूँ। ले गए थे उठा के, फिर घर वालों को पर्ची दी, उन्होंने पैसा दिया, मेरे को छोड़ दिया। तो डर तो इकवा होने से किसको नहीं लगता होगा, मैं तो ये, लेकिन ज़ाहिर है इसके बचने की सूरत हम ही को निकालनी पड़ेगी। करम फरमाए। मैं वैसे ये अर्ज करूंगा नाज़रीन को, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, हम सभी की हिफाजत फरमाए। हिफाजत की औरात भी पढ़े, वो इस्सार पढ़े। एक अर्ज ये भी करूंगा कि अगर कोई उठाकर ले जाए खुदा न खास्ता, तो जो इकवा हुआ उसको अल्लाह की रहमत पर नजर रखनी चाहिए और आयतुल कुर्सी और दुरूद शरीफ वगैरह का विर्द करे, वो अल्लाह से दिल में दुआ मांगे कि इस मुसीबत से नजात बख्शे। और कभी भी इगवा करने वालों के साथ मुंहमारी ना करें। इनके साथ बाजों का ये अड़ी कर जाते होंगे, तू मुझे जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, होशियारी करते होंगे, तो फिर ये गोली मार देते होंगे। किसी ने बताया था मुझे, इनके कोई अजीज को लेकर गए ना इगवा करके मार दिया था, तो वो बोल रहे थे हमारा था नहीं है थोड़ा क्यों बोले ऐसा था, ऐसा उनको भी घर वालों को भी था कि ये बेचारा बोल के मारा गया। ऐसा भी पता चला है कि ये कुछ भी मगजमारी जैसे हो गई, इसको अगवा करके ले गए और उसको मार दिया। अब मार तो दिया उसको, एक आध दफा शुरू में हो सकता बात करवा दी घर वालों की, मार तो दिया, लेकिन घर वालों को नहीं पता कि मार दिया। और लेकिन उनको पैसे तो लेने ना, तो मारने के बाद भी ये शो नहीं करते कि हमने मार दिया जी जी, और पैसे लेकर फिर मतलब के आगे पीछे हो जाते हैं। ऐसा भी होता है, ये बस है, मार भी देते हैं और पैसे भी लेते हैं। तो ये कैसा अजीब करते हैं कि कत्ल ना हक में ये मुब्तला हो गए, जुल्म किया, ज्यादती की, कितने माँ बाप की बद्दुआएं लेते होंगे और माशरे में जो खौफ व हिरास इनकी वजह से फैलता होगा। अल्लाह करेगा इन्हें हिदायत नसीब। जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना शो ऑफ, अपने आप को नुमाया करने से हमें बचना चाहिए। और अच्छा बाबा, इसमें जैसे आपने कहा कि गार्ड, तो ये नहीं हो सकता कि बातों का गार्ड ही मिला हुआ हो, इसके लिए क्या एहतियात करनी चाहिए कि गार्ड भी ऐसा कैसे हो कि जिसके बारे में किसी हद तक यकीन किया जा सके कि ऐसा नहीं कि ये गार्ड ही ऊपर अगर अपने को फंसवा देवे। ये तो है, हर गार्ड बेवफा नहीं होता, हर गार्ड बिका हुआ नहीं होता। ठीक है, वो तो मुलाजिम भी रखते हैं लोग, मुलाजिम मिले हुए होते हैं, चोरियां करवा देते हैं, बंदे उठवा देते हैं। हमारे पास एक ऐसी वीडियो है बाबा जिसमें उस हमारे वो इस्लाम भाई ने बताया है कि बाज़ औक़ात जो मुलाजिमीन होते हैं ना, ये ही भी इसमें मतलब कि हमें फंसवा देते हैं। आइए वो वीडियो भी आपको दिखाते हैं। इस तरह के बहुत सारे कि जो पहले धमकाते हैं, टेलीफोन पे धमकियां देते हैं, 5 लाख की डिमांड करते हैं, 10 लाख की डिमांड करते हैं, आखिर में 10,000 रुपये भी वो आ जाते हैं कि 10,000 रुपये दे दो हम आपकी जान छोड़ देंगे। ये वाकयात भी हो रहे हैं। सो को तो आम लड़के होते हैं और उसमें ज्यादातर जो तादाद में आपको बताऊं जो हमारे अपने मुलाजमीन हैं उनका ज्यादा एहसास में, क्योंकि उनको पता है कि हमारे घर का नंबर क्या है, हमारी दुकान का नंबर क्या है और हमारे मोबाइल का नंबर क्या है। तो वो इस तरह के ये काम करते हैं। और अब मैं ये नहीं कहूँगा कि सब के सब खराब हैं, लेकिन उसमें 5-10% ऐसे भी हैं कि जो लालच में आके अपनी सोसाइटी बना के और ये काम करना शुरू किया हुआ। अच्छा बाबा, ये भी तो इसमें है ना कि जदवल अपना एक ना रखा जाए आने जाने का। अब जैसे फैक्ट्री वगैरह जाना है तो वो जदवल तब्दील करके जाए, एक वक्त ना रखें, और रास्ते अगर मुख्तलिफ हो तो मुख्तलिफ रास्तों से जाएं। असल में ये देखा गया है हाजी रजा के ये जो बड़े लोगों की जो किडनैपिंग होती है ना, ये बहुत प्री प्लान होती है। यानी यूँ समझे कि अगर इन्होंने किसी को भी टाइम दिया हुआ है ना, तो उसके मुतालिक इनकी पूरी आगाही होती होगी किडनैप करने वाले, क्योंकि ये बड़े लोगों पर हाथ बहुत सोच समझ कर और बड़ी मतलब कि वो मालूमात के साथ करते होंगे। लेकिन फिर भी अगर ये भी अंदाज इख्तियार हो जाए तो क्या बात है कि ये आने जाने का रूट तब्दील कर दें, थोड़ा टाइमिंग तब्दील कर दें, तो इससे अगर वो अगवा करने के लिए आया तो हो सकता है कि वो कंफ्यूज हो जाए, खतरा कम से कम खतरा कम हो जाएगा, ये हो सकता है। बिल्कुल जदवल बदलते रहना चाहिए जी। और पहले से इत्तला किए बगैर कहीं जाना भी हो तो पहले से इत्तला किए बगैर कम से कम इत्तला हो किसी को अचानक जाए। और गार्ड को भी ना पता हो तो ज्यादा, या गार्ड को तो बताना भूल है, बताना नहीं चाहिए। गार्ड को यही ना पता हो कि आपने जाना है, वो उसको तो उसकी जरूरत नहीं, वो खाली बैठेगा साथ। ना गार्ड को बताओ ना ड्राइवर को बताओ, बस बैठ गए और चलो।
ویسے ایک مشورہ یہ بابا اگر آپ کی سمجھ میں آتا تو ہم عرض کریں کہ یہ جو اس طرح کے لوگ جو اپنے ساتھ گارڈ رکھتے ہیں، جب یہ گاڑی میں اپنے ساتھ گارڈ لے کے بیٹھے نا تو یہ قانون بنا دے کہ گاڑی میں جب گارڈ بیٹھا ہے اس کا موبائل بند ہونا چاہیے. بلکہ سیٹ کے پاس موبائل ہو اس کا، ہاں، کہ وہ نہ میسج کر سکے نہ فون. اچھا کچھ بھی کچھ بھی چلے، وہ بالکل اچھا آدمی ہے، لیکن اس کی گھنٹی بجے گی وہ فون اٹینڈ کرے گا اور وہ غفلت میں رہے گا، اور اس میں اگر خدا نہ خاصا کوئی ٹائم ہو گیا تو وہ بھی جائے گا بیچارہ، وہ بھی جائے گا. تو موبائل فون کیونکہ عموماً اب دیکھا یہ گیا ہے کہ کئی جگہوں پر جو اس طرح کے جو ذمہ دار بیٹھتے ہیں اور وہ موبائل فون پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی گن بھی سے خالی خالی بڑی ہوئی ہوتی ہے. اب تھوڑی سی غفلت ہوتی ہے کہ اس کی بھی جان جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امیر علیہ سنت کی یہ مدنی پھول، اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اس سے پہلے کہ میں آپ کی مزید کال لوں، آپ کو ایک بہت ہی پیاری ایک روایت سناتا ہوں. حضرت سیدنا، یہ جو لوگ جو اغوا ہو جاتے ہیں نا، اٹھا لیے جاتے ہیں، قید کر لیے جاتے ہیں، ان کے لیے اس میں انشاءاللہ ان کے گھر والوں کے لیے اس میں بڑا اس میں تسلی بھی ہے، اور ایک طرح سے سمجھے کہ بہت اہم وظیفہ بھی ہے. اللہ نے چاہا تو کرم ہوگا. یہ پڑھتے بھی رہیں، جیسے یا قادروں کا ورد فرمایا کہ وضو کرے تو جو اعضاء دھوتے ہیں ہم یا قادروں کا ورد رکھیں. حضرت سیدنا عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس بنا میں حاضر ہوئے اور اپنے بیٹے کی قید کے متعلق بتایا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ آج کل ہم بہت تنگی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں. یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی سے ڈرو، صبر کرو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کرتے رہو. یہ سن کر سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لے آئے. آپ کی زوجہ محترمہ اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت پریشان تھی. جب آپ نے بتایا کہ حضور کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کرو، تو دونوں نے لا حول شریف پڑھنا شروع کر دیا. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ دروازے پر کسی نے دستک دی. جب باہر جا کر دیکھا تو آپ کا بیٹا سامنے موجود تھا، اور اس کے ساتھ کافروں کی 4000 بکریاں بھی تھیں. ان کے بیٹے نے بتایا کہ دشمنوں نے مجھے قید کر لیا اور مجھ سے بکریاں چروانے لگے. آج میں نے دشمن کو غافل پایا تو ان کی بکریاں لے کر وہاں سے بھاگ گیا. انہیں میرے بھاگنے کی خبر تک نہ ہوئی. اپنے بیٹے کو اپنے پاس دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، میرا بیٹا دشمن کی کیسے بھاگ آیا ہے، اور ان کی 4000 بکریاں بھی ساتھ لایا ہے. کیا یہ بکریاں ہمارے لیے حلال ہیں؟ دیکھیے کیسا مدنی سوچ دیکھیے کہ یہ جو بکری آئی ہے یہ ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں ہے. یہی تو ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ پوچھ لیا کیجئے مفتیان اسلام سے کہ یہ جو مال آیا ہے، جو کچھ آیا ہے، یہ میرے لیے حلال ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ بکریاں جو آئی ہیں ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ تمہارے لیے حلال ہے. اس وقت سورہ طلاق جو 28 پارے کی سورت ہے اس کی آیت مبارک نازل ہوئی. ترجمہ کنز الایمان، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس سے کافی ہے. بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے. یہ آیتیں بڑی ہی برکت اور عظمت والی ہیں. ان کے متعلق سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس آیت کو پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے شبہات دنیا، غمرات موت، بروز قیامت سختیوں سے خلاصی کی راہ نکالے گا. اور اس آیت کی نسبت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی فرمایا میرے علم میں ایک ایسی آیت ہے جس سے لوگ محفوظ کر لیں تو ان کی ہر ضرورت و حاجت کے لیے کافی ہے.
اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے، اس میں بہت ساری حکایات ہیں۔ اسی کے صفحہ نمبر آپ کو 272 سے یہ میں نے روایت بیان کی، اور اسی کے 273 اگلے صفحے پر بریکٹ میں لکھا ہے کہ یہ آیت مبارکہ نہایت مجرب ہے، یعنی تجربہ شدہ ہے۔ جسے کوئی پریشانی ہو، دنیاوی تکالیف کا سامنا ہو، فکر معاش دامنگیر ہو، دشمن کا خوف ہو یا دشمن کی قید میں ہو، تو اس آیت کو کامل یقین کے ساتھ پڑھے، انشاءاللہ عز و جل تمام پریشانیوں سے نجات حاصل ہو جائے گی، خوشحالی اور فراخی حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ اخروی نجات کے لیے بھی یہ آیت مبارکہ بہت مفید ہے، چنانچہ اس کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی تلاوت اور اس کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس آیت کریمہ میں جو کچھ ارشاد ہوا ہے نا، تھوڑا اس پر بھی غور، اور جو اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، حرام اور ناجائز کاموں سے بچنے کا، یہاں تک وہ لا حول شریف کی کثرت کی، توبہ و استغفار کرے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور گناہ چھوڑیں، اللہ کی نافرمانی چھوڑیں، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو۔ کتنا خوبصورت طریقہ قرآن مجید ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ تقوی اختیار کرنا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنا ہے، نیک بننا ہے، اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے نیک بننے کے سوا۔ آئیے کال دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ارسلان مدنی صاحبال سے بات کر رہا ہوں۔ حاجی صاحب سے یہ سوال ہے کہ لاہور میں ایک لڑکی جو کالج میں سے ہوا ہوگی تھی، تو میرا یہ جتنے ناظرین ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنی جوان بیٹیوں کو خود بھائی یا باپ چھوڑ کے آئیں یا لے کر آئیں، کسی سہیلی یا کسی اور جانے والے کے ساتھ مت بیٹھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی جوان بچیوں کا یا چھوٹی بچیوں کا، اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ ایک تو انہیں ایسی جگہ نہ بھیجیں جہاں ایک تو ہوتا ہے کہ وہ لوگ اغوا کر کے لے جاتے ہیں، یہ جو نفس و شیطان کے ہاتھوں جو اغوا ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان سے ساتھ جو یہ نفس و شیطان جو حرکتیں کروا رہے ہوتے ہیں نا، ان سے بھی بچانے کی ہماری ذمہ داری ہے کہ اغوا شیطان سے بھی بچانا ہے، اغوا نفس سے بھی بچانا ہے، اور پھر ان تمام تر شرور سے بھی بچانا ہے۔ اور جہاں مطلب کہ شریعت نے جانے کی اور جس طرح جانے کی اجازت دی ہے اس انداز سے اگر پک اینڈ ڈراپ ہوگا تو مدینہ یہاں تو کیا بات کروں، عورتیں بغیر محرم کے شرعی سفر کرتی ہیں، پتہ نہیں کس نے ان کو سمجھا دیا ہے، کس نے ان کو بول دیا اللہ کی پناہ، حالانکہ شرعی سفر جو ہوتا ہے یہ بغیر محرم کے عورت کے لیے عورت یہ کر ہی نہیں سکتی، اجازت ہی نہیں ہے۔ اور اب تو جہازوں میں ادھر ادھر عورتوں کا بغیر محرم کے یعنی قابل اعتماد محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے، اور یہ سفر کر رہی ہوتی ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں کو کس نے سمجھا دیا، پہلے یہ نہیں تھا انداز۔ اب ہو سکتا ہے کہ جناب یہ ٹریولنگ ہی ہو گئی ہے تو یہ آسانی ہو گئی، اس طرح کا کوئی مطلب کہ گھما پھرا، کیونکہ وہ اس طرح کے مطلب کہ جواب دینے والے بھی مل ہی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ عوام کا کام معتمد و مستند یعنی صحیح عالم و مفتی اسلام سے شرعی مسئلہ پوچھنا یہ عوام کی ذمہ داری ہے، یاد رکھیے گا۔ اب علماء مفتیان کرام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ صحیح اور درست جواب دیں، اور اللہ تعالیٰ سے ان کو ہم سب کو ڈرنا چاہیے۔ تو اس طرح عورت کا شرعی سفر جو ہوتا ہے جہاں سے یہ شرعی مسافر بن جاتے ہیں، قصر نماز شروع ہو جاتی ہے، شرعی سفر عورت کو بغیر محرم کے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس طرح مطلب جو بھی لینا چھوڑنا وغیرہ ہو وہ ایک تو پردے کی حالت میں ہو، ویسے بھی جو بے پردہ ہوتی ہوگی نا عموماً اس کے اوپر زیادہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، یہ اس طرح کے لوگ وہ کرتے ہوں گے با پردہ اور ماحول میں آتے جاتے ہوئے لوگ، یعنی یوں سمجھیے کہ اگر آپ نیک پرہیزگار عاشقان رسول کے ساتھ رہتے اٹھتے بیٹھتے اچھی صحبت میں آتے ہیں، اچھی صحبت سے جاتے ہیں، انشاءاللہ تعالی بہت 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 بچت رہے گی۔
اب ادھر ادھر دعوتوں میں، تفریح میں، گناہ برے انداز میں، جم خانوں میں، جہاں گناہ برے ماحول کی بات کر رہا ہوں، ہر جگہ گناہ ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اس طرح کی بری صحبتوں میں پھر لالچی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ کی باتیں سنتے ہوں گے، جیسے ابھی وہ رائل صاحب نے بھی بتایا کہ پھر بعضوں کا یہ جو بزنس کمپیٹیٹر ہوتے ہیں یا ساتھ والے ہوتے ہیں، کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ پھنسوا دیتے ہیں. تو ان سے بھی یہ بھی آپ کو ہی ہوش کے ناخن لینے کہ کیا کرنا ہے. ایک اور بھی مطلب کہ وہ ورد بیان کر دوں. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے بستر پر تشریف لاتے تو دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کرتے، اور بدن مبارک کے جس حصے تک ہاتھ پہنچتے وہاں ہاتھ پھیرتے، مگر ہاتھ پھیرنے کی ابتدا سر اور چہرے سے ہوتی اور جسم مبارک کے اگلے حصے سے، اور اسی طرح 3 مرتبہ یہ عمل فرماتے. حضرت سیدنا عبداللہ بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کے بارے میں کہ روزانہ 3 مرتبہ صبح و شام پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے ہر چیز سے کفایت کریں گی. تو یہ ماشاءاللہ اوراد و وظائف ہیں، اور اگر اللہ کی توفیق سے، اللہ کے کرم سے آپ کو امیر اہل سنت کے آپ مرید ہیں، امیر سنت کے ذریعے غوث پاک کے جو مرید بنتے ہیں یا طالب ہیں، تو شجرہ اپنے ساتھ رکھیے. اس شجرے میں حصار ہے، حصار پورا ہے، جان، مال، آل، اولاد، عزت، بہت کچھ گھر بار کی سب کے حصار ہے. یہ 5 وقت نماز کے بعد پڑھنے کا ہوتا ہے. پنج گنج قادریہ میں آپ کو شروع کے 2، 3 صفحے پر یہ ورد مل جائے گا شجرہ شریف کے اندر. شجرہ قادریہ، رضویہ، عطاریہ، یہ بھی سائز کا آتا ہے، یہ لے لیجئے گا. اسی میں صبح و شام پڑھنے کے اوراد میں 3 مرتبہ صبح 3 دفعہ شام پڑھنا ہوتا ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ 3 بار صبح، 3 بار شام. صبح و شام کی وضاحت بھی شجرہ شریف میں لکھی ہوئی ہے کہ صبح سے مراد کب سے کب تک کا وقت ہے، اور شام کو جو اوراد پڑھنے کب سے کب تک کا وقت ہے. ایک تو یہ ورد بھی ہے. ایک اور ورد بھی عرض کر دیتا ہوں، وہ بھی صبح شام 3 بار پڑھنا ہوتا ہے. اس میں بھی انشاءاللہ تعالی بہت کچھ حفاظت رہے گی. اور وہ ورد ہے بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی. اللہ کے نام سے بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی. آل، اولاد، مال، جان، دین، ایمان کی حفاظت کا یہ بہترین وظیفہ ہے. 3 بار صبح، 3 بار شام. اب آپ دیکھیے کہ یہ کچھ اوراد وظائف پڑھنے کے، اس کے لیے یقیناً درست مخارج کے ساتھ پڑھنے کے لیے آپ مدرسۃ المدینہ بالغان میں آئیں، دعوت اسلامی کے ماحول میں رہیں، انشاءاللہ اجتماع میں آتے رہیں گے، قرآن پڑھتے پڑھاتے رہیں گے، سیکھتے سکھاتے رہیں گے، یہ باتیں یاد آتی رہیں گی، گھر کا ماحول اچھا رہنے گا، دکھاوے کا، شو آف ہونے کا اور بہت ساری چیزوں سے بچت ہوگی. اخراجات کم کرنے کا ذہن بنے گا، قناعت اختیار کرنے کا ذہن بنے گا، صبر و زہد اختیار کرنے کا ذہن بنے گا، انشاءاللہ اللہ کی شکر گزاری کا ذہن بنے گا، اور بہت فوائد ہوں گے. تو یہ کافی چیزیں ہیں جن کو اختیار کرتے ہیں تو کافی شر، فتنوں سے، برائیوں سے اور اس طرح کے ظالموں سے بچنے کی صورت بن جاتی ہے. اللہ ہی بچانے والا ہے، ہم اس کی پناہ لیں، اس کی فرما برداری کریں، نیکی کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں. آئیے کچھ آپ کو ہم عوامی تاثرات بتاتے ہیں. میرا نام محمد رفیق جدون ہے، میں آل کراچی انجمن تاجران کا پریزیڈنٹ ہوں. جو ہوتا رہا میں آپ کو تھوڑی اس کی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں. کہ پہلے ہمارے یہاں بتے کی پرچیاں، لوگوں سے پیسہ چھیننا، اسٹریٹ کرائم اور اغوا جو تو کچھ عرصہ پہلے شارٹ کڈنیپنگ شروع ہو گئی تھی ایریاز کے اندر. ہو کہ تاجر یہاں سے جاتے تھے اپنے گھروں کو تو ان کو رستے میں جو ہے وہ اغوا کر لیا جاتا تھا. 3-4 گھنٹے کے اندر ان کو گھر والوں کو تھریٹ کرنا، ان سے پیسے منگوانا. ہمارا مال کا بھی ہوتا رہا کہ ماضی میں پورٹ سے ہمارے کنٹینر نکلتے تھے وہ اغوا ہو جاتی تھی. اس کا اثر یہ ہوا
अब हमारी मार्केटों को ताजरों ने या गाह कहते हैं यार, जब हम अपने घर से निकल के इतनी दूर मार्केट में जाएंगे, मेरा रोड या बॉर्डर मार्केट में जाएंगे खरीदारी करने के लिए, तो उससे बेहतर ये है कि हम अपने घर के करीब से जो मार्केट है उसमें 10-20 रुपये महंगा ले लेंगे, लेकिन वहाँ जाएंगे हम अगवा हो जाएंगे, हमारा पैसा छिन जाएगा, हम रास्ते में लुट जाएंगे, हमें लूट लिया जाएगा। तो इस खौफ के मारे वो यहाँ पर नहीं आते हैं। इतना कुछ हो रहा है कि अंडर हैंड डीलिंग हो रही है कि जो लोग लुट रहे हैं अगवा भी हो रहे हैं, लेकिन वो सामने खोल के नहीं आते हैं कि उनको खौफ है कि कहीं ऐसा ना होगा अगर हमने ये बात बाहर निकाल दी, पैसे वो दे आते हैं, 10 लाख दें, 5 लाख दें, 2 लाख रुपया दें या बत्ते की शक्ल में देते हैं, लेकिन खौफ के मारे वो किसी के सामने नहीं जाते हैं। एक तो इसको नौजवान तबका जिसकी उम्र 14 साल से 25 साल के दरमियान है, अब वो पढ़ लिख तो गया है लेकिन उसके पास वसाइल नहीं है, तो उसने सोसाइटी बना ली अपनी जिसमें 4-5-6 लड़कों ने अपना ग्रुप बना लिया है, क्योंकि ये बिल्कुल सस्ता कारोबार हो गया है कि पिस्तौल ले लिया, असला खरीद लिया और कहीं भी किसी को अकेला पाया या कुछ भी पाया उसके जाकर कनपट्टी पर रख लिया, जो को उसको मिला उससे लूट लिया। रिसेंटली एक वाकया हुआ 1 महीना पहले हमारा ये दवाई वाली मार्केट में, साइन बोर्ड पे उसका नंबर उसने पढ़ा, उसको फोन किया, फिर वहां पर पहुंचे, उसकी दुकान तक पहुंचे हैं, लेकिन उसने वो फोन सुनने से इनकार कर दिया। फिर उसने फौरन पुलिस से मदद मांगी, पुलिस भी मौके पे पहुंच गई जिससे वो भाग गए। इस तरह के बहुत सारे जो पहले धमकाते हैं, टेलीफोन पे धमकियां देते हैं, 5 लाख की डिमांड करते हैं, 10 लाख की डिमांड करते हैं, आखिर में 10,000 रुपये भी वो आ जाते हैं कि 10,000 रुपये दे दो हम आपकी जान छोड़ देंगे। ये वाकयात भी हो रहे हैं। इसको तो आम लड़के होते हैं और उसमें ज्यादातर जो तादाद में आपको बताऊं जो हमारे अपने मुलाजमीन है उनका ज्यादा एहसास में, क्योंकि उनको पता है कि हमारे घर का नंबर क्या है, हमारी दुकान का नंबर क्या है और हमारे मोबाइल का नंबर क्या है, तो वो इस तरह के ये काम करते हैं। और अब मैं ये नहीं कहूँगा कि सब के सब खराब हैं, लेकिन उसमें 5-10% ऐसे भी हैं कि जो लालच में आके अपनी सोसाइटी बना के और ये काम करना शुरू किया हुआ। तो इस तरह के वाकयात जो है उस पर मैं अपील करूंगा आपके चैनल के तवज्जुह से, हुकूमत वक्त को उसने बेड़ा उठाया है इसको ख़त्म करने का, कि इसमें तेज़ी लाई जाए और आवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। मोहम्मद यूसुफ, जनरल सेक्रेटरी। जहाँ होता है वहाँ से फिर डिमांड शुरू हो जाती है कि भाई हमारी ये डिमांड है, यहाँ है बंदा, इतने पैसे पहुँचाओ और ले जाओ। माल रोक लेते हैं, गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट चला रहे होते हैं, रास्ते में माल जा रहा होता है तो माल बीच से साइड हो जाता है, गायब हो जाता है, फिर फ़ोन आ जाता है, सब राब्ते होते हैं, सब उनको पता होता है कि किसका माल है किसका नहीं है, वो फ़ोन से पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि भाई अब आप डिमांड पूरी करो और माल ले जाओ। लोगों ने अब यहाँ अपने कारोबार को खुद समेटना शुरू कर दिया। मेन वजह तो बेरोजगारी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी किरदार है। देखें, मीडिया अपने हिसाब से चल रहा है, लेकिन ये है कि हम जो अफरा तफरी फैला रहे हैं तो लोग जुराइम की तरफ आ रहे हैं, बेरोजगारी आम है। फिल्म मीडिया है, ये बच्चों को क्राइम करने के तरीके सिखाता है और मुख्तलिफ चीज़ें बताता है कि किस तरह क्राइम फिल्मों में दिखा रहे हैं। ये चीज़ें जो है लोगों के जहन को डाइवर्ट कर रही हैं, उन्हें नए से नए तरीके सिखा रही हैं। लोग उसको देख के जो है वो फिर उस तरफ जा रहे हैं। असल जो वजूहत हैं वो यही हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, सारे तरीके तो आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही बताता है। जितना भी आप देख रहे हैं, जब टीवी लगाएं तो कोई ना कोई ऐसा क्राइम सीन ऐसी चल रही होती हैं जो मतलब कि वो तरीकाकार जो है सारा वही बताते हैं। बिल्कुल ये भी बोल सकते हैं कि हालात ख़राब है, इसमें हम अपना किरदार भी अदा करें और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे वो भी अपना किरदार अदा करें। मेरा नाम मोहम्मद आसिम अत्तारी है और मेरा ताल्लुक सिंध पुलिस से है। हमारे इस शहर कराची में कई इलाकों में जो कारोबारी हल्के हैं हमारे, उनमें इकवा बराए तावान बहुत हद तक होता था और अभी भी होता है। इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आदी मुजरिम होते हैं, जिनका ये यानी प्रोफेशनल काम होता है इगवा बराए तावान के, यानी लोगों को इगवा करना, इगवा करके फिर तावान लेना। कुछ इसमें लोग ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनल नहीं होते हैं, वो यानी बेरोजगारी की सबब जो है इस कामों में लग जाते हैं। इस तरह के कई ऐसे केसेस आए इगवा बराए तावान के हवाले से कि जिनमें पढ़े लिखे लोग, अक्लमंद लोग और सही साहिब हैसियत लोग इन कामों में इन्वॉल्व है। बच्चों को अगवा करके रकम का तकाजा किया जाता है। जब ट्रेस किया गया उस नंबर को, उनको जाके पकड़ा गया तो उसके बाद पता चला कि वो लोग तो बिल्कुल स्टूडेंट्स थे। इस पे हुकूमत को चाहिए सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। हुकूमत को भी इकदाम करना चाहिए और इंसान को थोड़ा खुद भी अपनी हिफाजत करनी चाहिए। असल में बेरोजगारी की वजह से और ये ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और दूसरी बात ये दीन से दूरी की तरफ जो हमारा रुझान बढ़ता जा रहा है। पैसे भी दे देते हैं, वहाँ पैसे के बाद वो फिर और पैसे की डिमांड करते हैं। या तो पहले वो बंदा मार चुके होते हैं, उसके बाद भी उनको ये रहम नहीं आता कि हम किसी के अजीज़ को हमने उनसे छीन लिया, उसके बाद भी क्या करते हैं, पैसे दो और बंदे का अजीज भी वापस नहीं आ सकता। इस टाइम कोई भी महफूज नहीं है
हुकूमत को चाहिए थोड़ी सख्ती करें। इंसानियत खत्म हो गई है ना मेरे भाई। हमारी गली में एक बच्चे को उठाया था उन्होंने, उनको 2 लाख रुपए उनसे मांगे थे, वो दावान भी पहुंचाया उन्होंने, और बाद में 3 दिन बाद उनको पुलिस स्टेशन में जब वो गए बुलाया उनको, तो उनके बच्चे की डेड बॉडी मिली उन्हें। उनको 4-5 दिन के बाद मिली थी। उसके बाद उनकी वालदा का भी डेथ हो गई। बच्चे का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर सकी, उनकी इकलौती औलाद थी वो। बेहिस लोग हैं ये लोग, बहुत जालिम लोग हैं, क्या कह सकते हैं। हालात ऐसे हो गए क्या करें। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल है, उनके बच्चे को उठाया, 20 लाख रुपए लेके छोड़ा। अभी बच्चे स्कूल जाते हैं तो उस वक्त भी प्रॉब्लम होती है कि भाई आपको बच्चों के साथ खड़ा होना पड़ता है। आपको डर होता है कि मेरे बच्चे अभी जा रहे हैं तो कोई बच्चों को अगवा ना कर ले। कुछ आम मामूली आदमी का काम तो नहीं है ना, बहुत बड़ा माफिया है जो ये काम कर रहा है। कितना ही बड़ा हो, उसको अल्लाह तबारक व तआला के कहर व गजब से डरना चाहिए। अल्लाह की लाठी भी आवाज है। बड़ी कौमों को, उसकी नाफरमानी करने वाली कौमों को उसने तहस नहस कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। हर वो शख्स जो अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला है, बिलखुसूस इग़वा बराए तावान जैसा भयानक किस्म का और दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर देने वाला ये जो अमल है, इससे हर एक को बचने की, जो ये मुब्तला हैं उनको तौबा कर लेनी चाहिए। जिन जिन का माल खाया है इनका माल वापस करें, जिन जिन को तकलीफ पहुंचाई उनसे माफ़ी मांगें। आखिरत का अज़ाब बड़ा सख्त है। आइए कुछ कॉल ले लेते हैं, फिर इस सिलसिले का इख्तिताम करते हैं। मैं लाहौर से बोल रहा हूँ। हाजी मोहम्मद सागर बोल। हाजी साहब, आप जो अभी किताब का नाम बता रहे हैं वो भी दोबारा बता दें। किताब उयूनुल हिकायत, हिकायत का चश्मा, हिकायतों का चश्मा, हिकायतें हिकायतें। ये बहुत प्यारे प्यारे वाक़यात इसके अंदर लिखे हुए हैं। मक्ततुल मदीना से हासिल कीजिए। 272 पेज नंबर से ये मैंने, इससे पहले भी एक माँ की दुआ का असर है कि एक माँ ने दुआ की और उसका बेटा जालिमों के कैद से छूटकर बाहर आ गए। फिर एक और हिकायत है, फिर इसके अलावा आयत और इसकी तफसीर भी मैंने बयान की। दूसरी कॉल सुनाइए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है और इससे हमारे दिलों को जो संग लग चुका है वो धुल जाता है। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई शख्स हमसे कोई चीज़ छीनने आता है तो क्या हम उससे लड़ें या उसको अपना सामान दे दिया जाए? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो तो खैर मौके की मुनासिबत से ही होता है, लेकिन बेहतर जो मेरी नाक की शक्ल में आती है सूरत, वो ये है कि जान है तो जहान है। असल में होता ये है कि बाजू का जो छीनने आता है ना, वो अकेला नहीं होता, दूर कोई शख्स टारगेट लेकर खड़ा हुआ होता है कि अगर कोई आ जाएगा या वो कुछ मुजाहिमत होगी तो दूसरा साथी या तो फायर कर देगा या कुछ और कर देगा और उसको निकाल कर ले जाएगा। तो कुछ कह नहीं सकते। इसलिए मेरी मोटी अक्ल में तो ये आता है कि मुजाहिमत ना की जाए। और इस तरह मतलब कि अब कल्चर ऐसा है कि हाथ में मोबाइल लेकर भी लोग घूमते हैं, और जैसे कहा 2-2, 3-3 मोबाइल लेकर लोग घूम रहे होते हैं। तो थोड़ा सा बस ये कि सादगी इख्तियार करें और आगे पीछे देख कर चलें। अंधेरी वाली गली से बराए करम ना निकलें, रात देर से ना निकलें और सुनसान जगह से अपने आप को बचाएं। ये चंद मदनी फूलों पर भी अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि बचत की सूरत निकल सकती है। अल्लाह हिफाजत करने वाला है। विर्द वज़ाइफ रखें, जब चलते रहें दुरूद शरीफ पढ़ते रहें या सलामों का विर्द करते रहें, लाहौल शरीफ का विर्द करते रहें। तो इस तरह अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे तो अल्लाह की रहमत से हिफाजत और बचत की सूरत भी बनती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। शैतान से भी बचत होगी और ये इस तरह के शरीरों से भी अल्लाह ने चाहा तो बचत होगी। कॉल सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद अकरम अतारी नूर कलोनी अवेलखा से अर्ज कर रहा हूँ। ऐसा क्यों होता है कि मौजू चल रहा है, बहुत ही अच्छा मौजू चल रहा है,
نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے، میں اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اغوا برائے تاوان میں لوگ ملوث ہوتے ہیں، عام طور پر ان کو نیکی کی دعوت بھی نہیں پہنچتی، اور نیکی کی دعوت دینے والے بھی جیسے جو گروہ ہوتے ہیں ان کے پاس جانے سے ڈرتے ہیں۔ ان کو سمجھانے کے لیے کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ دوسرا، ناجائز مال کا جس طریقے سے یہ اغوا کر کے یہ ناجائز مال چھینتے ہیں، تو اس مال پہ آخرت کا عذاب کتنا ہے؟ یہ دو باتیں ہمیں کے بارے میں اپنی پھول ارشاد فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، نیکی کی دعوت دینے کے لیے میں تمام عاشقان رسول سے یہ عرض کروں گا کہ پتہ نہیں چلتا، بعض اوقات یہ محلے میں گھومنے پھرنے کھڑے ہونے والے، ملنے جلنے والے یہ بھی اس میں مبتلا ہوتے ہوں تو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ چوک درس، دعوت اسلامی کا ایک بہت پیارا مدنی کام ہے، چوک درس۔ مسجد درس بھی بہت مدینہ، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ طبقہ شاید مسجد میں نماز کے لیے نہ آئے یا نہ آتا ہو، اور آتا ہو تو واللہ عالم۔ تو یہ سے لوگ عموماً چوکوں پر مل جائیں گے، آپ کو محلوں میں مل جائیں گے۔ اگر خیر خواہ اسلامی بھائی مضبوط ہوئے اور دور دور بیٹھے ہوئے کو اگر قریب کرتے رہے، ان کو دعوت اسلامی کا مدنی درس دیا گیا چوک پر کھڑے ہو کر، امید ہے کہ فائدہ ہوگا۔ مدنی قافلے اگر سفر کروائے جائیں اور نیکی کی دعوت دی جائے تو بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہاں بول کر آ جائیں گے مدنی قافلوں میں، اور اس طرح نیکی کی دعوت کا سلسلہ بھی رہ سکتا ہے، اور مدنی قافلوں سے انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے کہ ان کی دل کی دنیا میں مدنی انقلاب برپا ہو جائے اور وہ توبہ پر آمادہ ہو جائیں۔ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع لے لیجئے۔ ہفتہ وار اجتماع میں بھی الحمدللہ اسی طرح محلے سے اسلامی بھائیوں کو جمع کر کے لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس طرح وہ ہفتہ وار اجتماع میں آئیں گے تو بھی امید ہے کہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح مدنی مذاکروں میں آج ہم اجتماعی طور پر اسلامی بھائی کو لاتے ہیں، ہر ہفتے کو کم و بیش پاکستانی وقت کے مطابق 9 بجے کے آس پاس مدنی مذاکرے کا سلسلہ، تو اسلامی بھائیوں کو اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں بٹھائیں۔ انشاءاللہ امیل سنت کے مدنی پھولوں کو سنیں گے، ممکن ہے کہ دل چوٹ کھا جائے اور وہ بہت ساری برائیوں سے باز آ جائیں۔ اسی طرح علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت، یہ بھی عموماً چھٹی کے دنوں میں ہمارے علاقے میں ہوا کرتی ہے، تو اس میں بھی یہ محلے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں شام کو بعض اوقات، تو اس میں بھی یہ ہاتھ میں آ سکتے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ سبحان اللہ نیکی کی دعوت دے کے پیار اور محبت سے پھر انہیں مغرب کی نماز کے لیے مسجد میں لے کر جائیں۔ عصر و مغرب کے درمیان یہ علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت کا سلسلہ رہتا ہے، تو یوں ان کو جمع کر کے آپ لے گئے، کیا پتہ مغرب کی نماز اور پھر مبلغ کا بیان، آپ کی انفرادی کوشش، آپ کی شفقت، آپ کی محبت، یہ ان میں مدنی انقلاب برپا کر دے۔ علاقے میں آتے جاتے ہوئے انفرادی کوشش کرتے رہیں، پھر ہر ایک تک مدنی انعامات کا رسالہ پہنچائیں، کوشش کریں، وہ رسالہ دیکھے گا، پڑھے گا، کیا پتہ اس کا دل چوٹ کھا جائے اور وہ عمل کی طرف آ جائے۔ میں سدھرنا چاہتا ہوں، یہ رسالہ تو باقاعدہ ایک ایسے شخص نے پڑھا جو موبائل چوری کر کے لوٹ کر لے گیا تھا، اور وہ گیا موبائل کسی کو دینے کے لیے، تو اس نے موبائل کیا لیا، اس نے امیر علیہ سنت کا رسالہ اس کے ہاتھ میں دے دیا، اور وہ لے کے جب اس نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو وہ اس کی تو وہ کہتے نا کہ وہ سیٹ ہو گیا وہ، اور جس سے موبائل چھینا تھا نا اس کو موبائل بھی مل گیا۔ مطلب وہ رسالہ پڑھنے کے بعد گویا کہ وہ زبان حال سے کہہ رہا ہے میں سدھرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ رسالے دعوت اسلامی کے مقتۃ المدینہ سے رسالے حاصل کیجئے، مختلف زبانوں میں الحمدللہ اس کے تراجم بھی ہو چکے ہیں، میں سدھرنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح مطلب کہ ویران محل، مردے کے صدمے، مردے کی بے بسی، کفن چور کے انکشافات، طرح طرح کے اصلاحی سنت و بڑے موضوعات پر رسالے مقتۃ المدینہ سے ملتے ہیں، وہ محلوں میں تقسیم کریں، ایک ایک کے ہاتھوں میں دیں۔ دیکھیں طریقہ کار اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو بھی ہیں، طریقہ کار دعوت اسلامی نے دیا ہے، لاکھوں لاکھ دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائی ہیں الحمدللہ دنیا بھر میں۔ یہ سب اگر کوشش کرے نا کسی نہ کسی حد تک رسائل عام کرنے کی، گھر گھر رسائل پہنچانے کی، گھر در شروع کروانے کی، یہ جو میں نے چند مدنی کام عرض کیے اس کو عام کرنے کی، مدنی انعامات عام کرنے کی، مایوسی نہیں ہے، اداسی ہو جاتی ہے، مایوسی نہیں ہے، تبدیلی آ جاتی ہے، اور کئی اسلامی بھائی تبدیل ہو جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اور بڑے بڑے جرائم پیشہ اسلامی افراد نے بھی الحمدللہ توبہ کر کے دعوت اسلامی کا ماحول اختیار کیا ہے، ایسا نہیں کیا۔ بات ہماری اپروچ کی ہے، ہم پہنچے ان تک اور ان تک نیکی کی دعوت دیں اور دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب کریں، عاشقان رسول کی صحبت
مدنی ماحول کی برکت انشاءاللہ تعالی انہیں مدینے کا وہ فیضان دلائے گی کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا، اور یہ لوٹ مار کرنے والے انشاءاللہ باز آ جائیں گے۔ پھر یہ جو خلاصی ہے تو ظاہر جن کا مال چھینا ہے ان کو مال دینا ہی لازمی ہے، اور اس کے لیے بھی شرعی رہنمائی لے لیں کہ یہ مال ہے، اب بولو ہے یا نہیں ہے، میں تلف کر چکا ہوں، کھا چکا ہوں، پی چکا ہوں، یہ نہیں ملتا وہ نہیں ملتا، انشاءاللہ تعالی یہ شرعی رہنمائی لے لیجیے۔ اللہ غفور رحیم ہے، وہ معاف فرمانے والا، مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، کتنے ہی بڑا مجرم ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرا رب فرماتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، آ جائیے اے عاشقان رسول، آ جاؤ اللہ کے حضور، سچی 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 توبہ کر لو، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کرے گی، ایک دن مرنا ہے آخر میں، کر لے جو کرنا ہے آخر میں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو نیکی اور پرہیزگاری والی زندگی نصیب فرمائے۔ ہر ہفتے مدنی مذاکرہ لازمی 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 دیکھنے کا معمول رکھیں، انشاءاللہ خوب خوب برکتیں نصیب ہوں گی۔ دعوت اسلامی کا ہفتہ والی جتنی روایت میں آتے رہیں، مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس کے دیکھنے کی دعوت دیتے رہیے، مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں